احمد کدھر ہے اور احمد کو فون کرو. آدمی میز کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, ہاتھ میں پڑھتے اور لکھ رہا. تابش کو لے کے کپل سنیما شو بناتے ہیں, وہ نکل نہیں رہے نا اس میں سے, بیکاز دے ناٹ اوریجنل. Hey guys, السلام علیکم, this is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine. آج جو میرے مہمان ہیں, مجھے لگتا ہے کہ سب سیٹ ہے, ٹی بی ایچ, ڈریمرز. اگر آپ نے دیکھا ہوا ہے, سنا ہوا ہے, تو آپ اس نام کو بھی ضرور جانتے ہوں گے. ان سب کے پیچھے ایک ہی نام ہے, ایک ہی شخص ہے, which is اصفر علی. ہی از اے رائٹر, ڈائریکٹر, پروڈیوسر. اس زمانے میں جب پاکستان میں بہت ہی ایک خاص قسم کا کانٹینٹ بن رہا تھا, وہ آئے اور انہوں نے ایسی چیزیں پروڈیوس کیں اور بنائیں جس نے سب کو حیران کر دیا. یوتھ میں بہت پاپولر تھے. اصفر عمانی کا شو کو کون نہیں جانتا. تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں اصفر علی. السلام علیکم اصفر, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیے. ٹھیک ٹھاک, گڈ. کیسا چل رہا ہے؟ گڈ. کیا چل رہا ہے آج؟ کیا چل رہا ہے؟ ہاں اچھا, ابھی تو فی الحال سب سے زیادہ جو دماغ پہ جو گھوم رہا ہے وہ ہے میری فلم, اور اس کا میں بار بار اس کی اسکرپٹ ریوزٹ کرتا ہوں اور اس کو بہت چینجز اس میں کرتا رہتا ہوں. تو وہ ہم شوٹ پہ جائیں گے نیکسٹ ایئر, ہوپ فلی ان فیب اور مارچ. تو اس کی بہت تیاریاں ہیں, تو وہ چل رہا ہے. اچھا, بہت کافی عرصے سے لوگ آپ سے یہ سوال کر رہے تھے کہ آپ اتنا کچھ آپ نے بنایا ہے, تو فلم کیوں نہیں اب آپ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ؟ فائنلی آئی تھنک اب ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ بہت جلد آپ یہ کرنے والے ہیں. میں تو 2007 سے لگا ہوا تھا پیچھے لوگوں کے کہ مجھے پیسے دو, میں فلم بناؤں. مجھے بہت, اور انڈسٹری اس وقت تھی بھی نہیں, اسٹیبلش بھی نہیں تھی, اور میں بہت پیچھے پڑتا تھا کہ فلم بنائے. تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہاں پیسے لے لو, بنا لو فلم. لیکن اس وقت تک آئی تھنک وہ ایک ہوتا نا انڈسٹری میں فلم کے لوگ کم تھے, تو somebody had to start the process. تو I was thinking of doing that myself, لیکن پھر موقع نہیں ملا. پھر بیچ میں اتنا لمبا گیپ آ گیا, یہ ہو گیا وہ گیا. But I always thought کہ when I came into the industry, میں اس سوچ سے آیا تھا کہ میں نے فلم بنانی ہے شروع میں. یار بالکل جب میں اس انڈسٹری میں آیا تھا, جو I just gotten in, I thought جو بھی ٹی وی پہ میں کرتا ہوں یہ سب میرے دماغ میں شارٹ فلمز ہی تھیں. لائک سب سے اگر آپ دیکھیں تو پریکٹس کے آگے جائیں. ہاں مطلب وہ سوچ ہی میری فلم کے حساب سے ہوتی تھی نا, کہ اگر میں ایون اف آئی میکنگ اے 21 minute sitcom تو 21 منٹ کی فلم بنا دو, میں سوچ کے بنا دوں. اچھا, میں جتنا آپ کا دیکھوں ابھی تو ایک بڑا ٹرینڈ ہے آپ کا کہ آپ کچھ ایپیسوڈس کے بعد یا پروگرام شروع, کچھ پروگرامس تو آپ نے ایک ہی اسکرپٹ ہٹا دیا, بس جاؤ اور شروع کر دو. یہ فلم میں تو نہیں ہوگا, ایکٹرس کو بول دیں بھائی اسکرپٹ چھوڑو. لیکن جب میں سمجھاتا ہوں بڑے مزے کی بات ہے, دیکھیں جو بھی آپ کہانی سناتے ہیں وہ کرداروں کے تھرو سناتے ہیں, ٹھیک ہے. جب ایک بار ایکٹر کردار میں چلا جاتا ہے نا, تو وہ کبھی وہ بات بولے گا ہی نہیں جو کردار نہیں بولے گا. اتنا کانفیڈنس ہے آپ کو؟ کیا یہ ایکٹنگ کا ایک رول ہے, مطلب یہ آٹومیٹک. آپ انٹرویو کر رہی ہیں, جیسے کیمرہ کھلتا ہے, آپ جیسے گھر پہ ہوتی ہیں ویسے تو نہیں ہوتی نا, یہ ہوتا ہے کیمرے کے ساتھ. شکر ہے. سو یہ ہوتا ہے کہ when you're in the character تو آٹومیٹکلی منہ سے نکلتا ہی وہ ہے. بھائی وہ ایک فلم ہے بڑی مشہور, انداز اپنا اپنا, تو اس میں سلمان خان سے پھڈا ہو گیا عامر خان کا, اور اینڈ کا جو سیکوینس, جو کلائمیکس کا پورا سین ہے, وہ عامر خان نے امپرووائز کر دیا. وہ تو اسکرپٹ پہ نہیں لکھا. ہاں وہ آپ دیکھیں نا, تو جب آپ کردار میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو جوکس بھی ویسے ہی آتے ہیں, آپ کو باتیں ہی ویسی نکلتی ہیں. بٹ رسک نہیں ہوتا, ہوتا ہے کہ کہیں وہ بالکل ہی اس پہ نہ چلے جائیں, اور آپ کا جو پورا کانسیپٹ تھا وہ بالکل نہیں. آئی تھنک امپرووائزیشن جو ہے نا, امپروو جسے بولتے ہیں, یا فل بدی, اس میں نا سب سے زیادہ دماغ کی حاضر جوابی, دماغ کا حاضر ہونا بہت ضروری ہے. یو ہیو ٹو بی ویری, اونلی انٹیلیجنٹ پیپل کین ڈو اٹ. ایکٹرز ہو آر باؤنڈ ٹو اے اسکرپٹ اور بہت زیادہ اس میں گھستے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے امپروو کرنا. بہت سے اچھے ایکٹرز ہیں, زبردست ایکٹرز ہیں, ان سے امپروو نہیں ہوتا. لیکن امپرووائزیشن ایسی چیز ہے کہ آپ اس وقت ہی, ضروری نہیں کہ آپ فنی بات کریں, آپ امپروو میں آٹومیٹکلی آپ کے منہ سے ایسی چیز نکل جاتی ہے جو کردار کے اسفیئر میں ہی ہوتی ہے, یو نو. تو ہاں, اور آف کورس یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس کسی کو بولا امپروو کرنا شروع کر دو, ایسے نہیں ہوتا. ایک ڈھانچہ ہوتا ہے کہ اس سین کا مقصد یہ ہے, کچھ گائیڈ لائنس ہوتی ہیں, اس کے بعد آپ دیتے ہیں, پھر آپ بولتے ہیں چلو اس کو کر کے دیکھتے ہیں. اور ریہرسلز ہوتی ہیں, ہم لوگ ایسے سیٹ پہ کھڑے ہو کے ریہرسل کر لی. اب سب سیٹ میں ہوتا کیا تھا کہ میں, مانی, ٹیپو, اب ٹیپو اور سلما بہت اچھے امپروو میں نہیں تھے, مانی میں بہت اچھے تھے. آپ دونوں تو, بلکہ آپ نے اور ٹینشن ڈالی ہوئی تھی دونوں کو. دونوں جب آئے ہمارے پاس انٹرویو میں, دونوں نے یہی بولا کہ بہت اسٹریس دیا آپ نے زندگی میں ان کو. ہاں ویل بھائی, میں مانی کا, میرے تو بولنے کی اسپیڈ بہت تھی. اب وہ پیچھے ٹیپو کہتے کہ جملہ کہیں پہ فٹ ہو, تو یہ بھی تھا. تو ہائی انرجی ڈرامہ تھا اس میں, یو نو. تو مانیو میرا یہ تھا کہ ہماری وہ انڈرسٹینڈنگ بڑی اچھی تھی کہ یار سین میں کیا ہو رہا ہے کہ تو گاڑی میں نے نہیں لی ہے, تو جیلس ہو رہا ہے, یہ سین کا مقصد ہے. ٹھیک ہے. اب میں آگے بولوں گا کہ اوہ دیکھ میں نے گاڑی لی ہے, اور تو آگے بولے گا بکواس ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح سے ہم ایک مانتے تھے کہ اب یہ سب اسی وقت ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب پھر مانی کا دکھایا کہ, اور کہانیاں بھی میں نے کبھی کبھار تو سیٹ پہ آ کے بنائی ہیں کہ آئے 2 بجے آئے کہ کیا کریں آج, کیا کریں,
تو مائی نے کیا, ٹیپو نے کوئی دے دیا آئیڈیا کہ آج وہ ڈیورس پہ کریں یا اما ابا کے بڈوں پہ کریں یا گارڈن ہمارا اچھا نہیں ہے اس پہ کر لیں. میں نے کہا گڈ آئیڈیا. اس پہ ہم نے وہیں کچھ لکھے میں نے سینس, 12 تو سین ہوتے تھے, 12-11 سینس. تو میرا وہ تیز تھا میرا دماغ کہ سین 1 میں کیا ہوگا, سین 2 میں کیا ہوگا, سین 3 میں, اس طرح ہم لوگ کرتے تھے. تو اس وقت کیونکہ میں اس کو آئی واز لیونگ سب سیٹ ہے تو میرے لیے آسان تھا وہ. اب میں کوئی بولے بناؤ تو میں بولوں گا رک جا مجھے ایک دن دے دے یار. اگر آپ پیچھے دیکھتے ہیں اب سب سیٹ کا جو یہ پورا ماڈل ہے, آپ اس کو واقعی کریٹیوٹی بلائیں گے یا بلائیں گے کہ بس تو کر گیا. ہم نے کیا کیا دیکھیں, سب سیٹے کا کمال یہ تھا کہ سب سیٹے کو بچے دیکھتے تھے شوق سے اور بڈھے بھی دیکھتے تھے شوق سے. تو وی ہیڈ دا ہول سرکمفرنس آف دی آڈینس. ہمیں مسئلہ نہیں تھا. ہاں ایک چیز ہم پہ چھاپ لگی ہوئی تھی کہ کراچی ہے, یہ بہت کراچی ہے. تو ہم نے اپنا جو لینڈ بنایا ہوا تھا, جو ہماری دنیا تھی, جو ورلڈ تھا ہمارا, وہ تھا ہی کراچی کا, تو ہم نے اس کو رکھا. لیکن وہ تکا اس لیے نہیں تھا بیکاز آئی انڈرسٹوڈ کہ میں ایگزیکٹلی کیا کر رہا ہوں. پہلے میں نے اسٹارٹ کیا تو میں گیا رائٹر کے پاس, میں رائٹرس پکڑے اور مشہور رائٹرس جو تھے میرے جاننے والے دوست تھے اور وہ اچھی کامیڈی لکھتے تھے, ان کے پاس میں گیا اور میں نے ان سے بولا یہ مجھے ڈرامہ لکھنا ہے. تو میں کو کہانی سناؤں تو ان کو سمجھ ہی نہ آئے. تو وہ کہیں کہ اچھا کیسے ہوگا کیا ہوگا. تو میں نے کہا رائٹر تو مروا دے گا, خود ہی لکھ لیتے ہیں یار. ٹھیک ہے. اچھا اس سے پہلے نہیں لکھا تھا کبھی آپ؟ اس سے پہلے میں نے لکھا, میں نے سب سیٹ کا ٹیلی فلم لکھی ہوئی تھی پہلے جس کے سینس وینس لکھے ہوئے تھے لیکن ڈائلاگ ٹیلی فلم تھی پہلے. تو جب میں سٹ کام میں کنورٹ کیا تو میں کہا رائٹرس ڈھونڈتے ہیں. تو رائٹرس ڈھونڈے کیا تو نہیں ملے. پھر مانی مجھی مل گئے. مجھی اس کا دوست ہے, مانی کا ہمارا بھی دوست ہے مجھی, مشتبہ. تو مشتبہ اور مانی بیٹھتے تھے لکھتے تھے. میں اس سے کہ یار یہ کامیڈی سٹ کام والی نہیں ہو رہی, میں خود ہی لکھ لوں گا. اچھا آپ ان سے بھی خوش نہیں تھے؟ میں ان سے خوش نہیں تھا, حالانکہ انہوں نے 9 ایپیسوڈ لکھے میرے ساتھ. آفٹر 9 آورس میں خود چھوڑ دیں, امپروو کر لیں گے. لیکن تو وہ ہوتا کیا تھا کہ میں رائٹر نکالا, پہلے اپنی مرضی کے 2 رائٹر لے آیا پھر لوکیشن بارے میں بس کیا, لوکیشن ارینج کرنی, کیا انڈور سینز ہوں گے تو کبھی پرمیشن نہ ملے, کبھی کوئی پیسے مانگ لے اور بجٹ تھا نہیں اتنا. میں کہا لوکیشن چھوڑو, پارک میں کر لیتے ہیں, سارا پارک میں کر لیں گے. ٹھیک ہے. ہاں بہت زیادہ سینز اس میں ہوتے تھے, بہت زیادہ نا, پارک کا سارا کچھ تھا ہی پارک میں نا, آؤٹ ڈور تھا. تو پرمیشن کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا آپ لوگوں کو؟ اب تو آؤٹ ڈور میں نہیں ہوتا تھا, آؤٹ ڈور میں نہیں ہوتا تھا, انڈور میں ہوتا تھا. اوکے. تو آؤٹ ڈور میں نہیں تھا. تو پھر میں نے کیا کہ ایک دن رات کچھ میں سین لکھے رات کے. جب میں رات کے سین لکھے تو اس میں لائٹنگ کی کنیکشن, جنریٹر آئے گا, لائٹنگ کہاں سے ہوگی, لائٹنگ میں کیمرہ بہت ٹائم لگا رہا ہے. ہم لائک ڈوڈ لائٹ بھی نکالو, دن میں کریں گے. مطلب ہر چیز کاٹ کے آپ بالکل بیسک پہ لے آئے. بالکل. اٹس ایکچولی سروائیول. اٹ واز ایکچولی دی تھنگ واز دیٹ آپ کنٹینٹ بیچ رہے ہوتے ہیں آڈینس کو, آپ کنٹینٹ دکھا رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو ششکی نہیں دکھا رہے ہوتے. ششکا انسان کسی فلم میں, ڈرامے میں 5 منٹ سے اوپر بھول جاتا ہے کہ وہ کیا شارٹ تھا. ورنہ تنہائیاں ڈرامہ کبھی نہ ہٹ ہوتا اگر شارٹس ور سپوز ٹو بی ایوری تھنگ. یا امیتابھ بچن کی ساری فلمیں فلاپ ہو جاتی اگر شارٹس ہی سب کچھ ہوتے. فلموں میں چیزوں میں شارٹس 1-2 ہوتے ہیں جسٹ ٹو جہاں پر ضرورت ہے. لیکن میرا ماننا ہے کہ جو بھی آپ کا کانٹینٹ ہے نا اس کو کمپلیمنٹ کرنی چاہیے. کیمرہ ورک, لائٹنگ اس کو کمپلیمنٹ کرے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پہلے وہ ششکا کر لیں, اس میں کانٹینٹ ڈال دیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ خوبصورت سین ہے لیکن وہاں ڈیورس, بہت سی رائٹنگ میں بھی ہے, وہاں ڈیورس کی بات ہو رہی ہے یا قتل ہو رہا ہے. کانٹینٹ کے ساتھ ریلیونس تو ہو نا, اس کی ریلیونس تو ہو نا. دیٹس ہاؤ اٹ شوڈ ورک. تو میرے کانٹینٹ میں ریلیونس تھی اس کی کہ گھر میں بچے کہاں بیٹھتے ہیں, یوتھ تو باہر نکل جاتی ہے. بالکل اس ٹائم کی یوتھ تو باہر نکل جاتی ہے. ابھی بھی نکلتی ہے, پارک میں نہیں نظر آتی آپ کو. ابھی وہ پلے اسٹیشن پہ ایسے ہی نکلتی, ورنہ وہ نکل گھر ہی بیٹھی ہوگی. بالکل دوستوں کے چلے جاتے ہیں یا کہیں کیفے پہ وہ چل کر رہے ہوں گے. بالکل ایسے ہی. بٹ they don't want to be home. So that's the whole idea of, and then again the whole thing about Pakistan is like کراچی میں گرینری کم ہے. تو ہم نے وہ شوٹ کیا. جب ہم نے شوٹ ختم کی, چیز لوگوں میں ملنا شروع ہو گئے, روڈوں پہ مشہور ہو گئے. تو پھر لوگ کہتے تھے آپ سامنے شوٹ کرتے ہیں نا, سامنے شوٹ نہیں, ہم کراچی میں شوٹ کرتے ہیں یار, اتنا گرین کراچی کیسے ہے. تو ہم نے وہ ایک ایریا سا پکڑا جو واقعی لگتا تھا کہ واز اے فینٹیسی ورلڈ. ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے, آس پاس گھر ہے. اٹ ڈنٹ لک لائک کراچی کا ٹپیکل محلہ. سو یو ہیو ٹو ہیو دیٹ, تو آپ کا ویژن ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں. تو کیا وہ اسٹے نہیں تھا نا. ہاں ویسے آپ سے کہتی ہوں, I was not challenging you. No, but I do get offended on this. بٹ آئی فیل آپ کے ساتھ یہ بات کی جا سکتی ہے. یو آر اوپن ٹو لائک ہاں بولو میں ہینڈل کر لوں گا. ہاں آئی تھنک اگر آپ جب پبلک آئے میں آتے ہیں تو آپ کو پھر 4 چاٹے کھانے بیٹھنے چاہیے. میں نے چانڈا نہیں مارا تھا, ایسے نہیں بولے آپ. مطلب چلو ان کلینر ورڈز کہ تھوڑی بری باتیں بھی, آپ کو کرٹیسزم بھی ہینڈل کرنا آنا چاہیے. نہیں دیکھیں, دی تھنگ از دیٹ اگر آپ کو اپنے پروجیکٹ پہ یقین ہے, پھر کوئی بھی کچھ کہے تو آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, آپ کنونس کر سکتے ہیں. سو یو جسٹ ڈڈ دیٹ. ایک ایسی ذہن میں آ رہا تھا بالکل جس طریقے سے آپ بات بتا رہے تھے کہ ہم اسی وقت سیٹ پہ پہنچتے تھے, ہم یہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے. سننے میں لگتا ہے کہ سننے میں دیکھیں گے ایڈٹ میں ہم اس کو نکال ہی دیں شاید سارے کو.
نہیں لگاؤ یار, کیا ہو گیا, چھپانے کی کیا. مجھے سب سیٹ ہے کہ فین سے مجھے نہ مار پڑ جائے. نہیں یار, اتنے ڈرے تو کیا جیے. کہاں سے پڑھے ہیں یار میں بہت ساری جگہوں سے پڑھا ہوں ایکچولی. نہیں میں بیسک اسکولنگ کی بات کر رہی ہوں. مجھے پتا ہے کہ آپ نے گرافک ڈیزائننگ کا کورس میں بیسک اسکولنگ کا, وہ بھی بہت جگہوں سے پڑھے ہیں. اوہ اچھا, اوکے. کیا فادر آرمی میں تھے؟ نہیں, تھوڑی سی اور دکھی کہانی. میں اصل میں ہوا یہ کہ مائی مدر واز ٹیچنگ ایٹ کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری, ٹھیک ہے. اب کانوینٹ جو ہے وہ بیسیکلی آل گرلز اسکول ہے, لیکن وہ ایک زمانے میں کلاس 5 تک لڑکوں کو رکھتے تھے. تو امی کیونکہ وہاں پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا بھائی بیٹی یہاں پڑھ رہی ہے, بیٹے کو بھی 5 تک ڈالیں پھر دیکھا جائے گا. اور پھر ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کانوینٹ کی ود سینٹ پالز اینڈ سینٹ پیٹس کہ جو ہمارے لڑکے ہیں چند جو کلاس میں ہوتے ہیں اور آٹومیٹکلی دے ول موو ٹو سینٹ پیٹرکس. ٹھیک ہے, انڈرسٹوڈ تھا. ہم نے کہا ٹھیک ہے کچھ سال یہاں پڑھیں آل گرلز میں, خوشی بھی ہوئی, اور پھر اس کے بعد چلے جائے. مطلب یہ بچپن سے یہ کیڑا تھا. ہاں بالکل, سے پہلے تھا. یہ تو نیچرل ہے, اس کا کیا کر سکتے ہیں, اللہ کا شکر یہ کیڑا تھا. اچھا, سو واٹ ہیپنز از کہ اب آل بوائز میں شفٹ ہونا تھا. اب 5 کلاس 5 تک ماشاء اللہ پڑھ گئے, دوستیاں ہو گئیں, ایک انوائرمنٹ سے ایڈجسٹ کر کے بیس یہ بن گئی کہ لڑکیوں سے بات کرنا واز ناٹ اے بگ ڈیل. اب آپ ایک دم سے گئے آل بوائز کالج میں, اب آل بوائز اسکول میں کلاس 6 میں آپ وہاں گئے. لیکن کلاس 6 میں وہاں پر جہاں مجھے جانا تھا مارننگ کیمپس میں, وہاں جگہ ختم ہوگی, کچھ پرابلم ہوگی, تو انہوں نے کہا 3 مہینے آپ آفٹرنون کیمپس جوائن کر لیں. میں نے کہا آفٹرنون کیمپس, اب یہاں سے زندگی ہلنا شروع. نارملی آپ 7 بجے اٹھ کے اسکول جا رہے ہیں آل دیٹ, اب آپ 1 بجے کالج اسکول پہنچ رہے ہیں. یو نو یو لائک تھنکنگ کہ دوپہر میں تو سونے کا ٹائم ہوتا ہے یا کھیلنے کا ٹائم ہوتا ہے میرے اسکول. تو 3 مہینے وہ کیا. وہاں پہنچے تو سمجھ میں آیا کہ وہ جو اور گرلس اسکول سے آپ آئے ہیں یہاں پر تو لڑکوں نے لڑکیاں دیکھی نہیں ہیں. یہ تو ایک الگ ہی ماحول. ایک تو مارننگ شفٹ میں پھر تھوڑے ڈیسنٹ لوگ ہوتے ہیں, آفٹرنون میں تو بالکل ہی مطلب عقل سے پیدل. اب آپ تھوڑے سے برگر ٹائپ اور وہ سارے بالکل ہی لوکلز, اور تھنکنگ شٹ یہ کیا ہو گیا. وہ سب کیا تو بہت جھگڑا لگا ہوگا. نہیں میں نے تو کرسچنز ڈھونڈ لی 2-3, مائیکل اینڈ یو نو فلپ اینڈ آل دیز. وہ ٹیکنیکل بوائز لڑکے تھے, وہ ٹیکنیکل اسکول کے, وہ مجھے ان کا ہوتا تھا ان کا کرسمس ہو رہی ہے, ایسٹر ہو رہا ہے, ان کے لڑکیوں سے بات کرنا, انگریزی بولتے تھے. تو میری ان سے اٹھک بیٹھک زیادہ شروع ہو گئی. میں نے کہا ان سے کھیل لیتے ہیں, کرکٹ شکٹ اچھے لگ رہے ہیں. اور پھر وہ بسوں میں آنا جانا اسکول اور اس طرح یو نو ایک عجیب. تو 3 مہینے وہ گزار کے پھر مارننگ کیمپس میں گئے. تو آلریڈی 3 مہینے وہ گزر گئے. کلاس 6 میں مارننگ کیمپس میں پہنچے تو کلاس 6 کے کافی مہینے نکل چکے تھے, تو ایڈجسٹ نہیں کر پائے. پھر 6 مہینے بعد امی سے کمپلین کرنا شروع کر دی کہ میں آ نہیں پڑھ سکتا. لڑکی نہیں ہے, ہاں لڑکے ہی نہیں ہے, میں نہیں پڑھ سکتا. اسکول چھوڑے پڑھائی چھوڑے, لڑکی نہیں ہے. اتفاق ایسا ہوا کہ جی امی نے کہا چپ کہ 1 سال تو پڑھو. اب کلاس 7 تک تو پڑھ لیا. پھر بہت رویا میں کہ یار میں نہیں پڑھنا, یہ تو بہت دور ہے, اور پھر یہ سینٹ پیٹس میں لڑکے بھی بدتمیزی کرتے ہیں, اور یہ بہت مطلب مجھے بہت وہاں پر مصیبت ہو رہی تھی. اور وہاں کچھ لڑکے تھے جو بالکل میرے ٹائپ کے تھے, تو وہ لڑکے دوست تھے, وہ ان سے دوستی ہو گئی. تو میں ان کے ساتھ ہی ہینگ آؤٹ کرتا تھا. تو جو میجورٹی تھی ان سے میں ایسوسیٹ ہی نہیں کر پا رہا تھا. تو پھر سینٹ مائیکلس کھل گیا, بالکل نیا سینٹ مائیکلس ایک اسکول کھلا, اور وہ کلفٹن میں تھا, وہ ہمارے گھر کے پاس تھا. تو میرے 2-3 دوست تھے میرے ٹائپ کے, ہم نے کہا سینٹ مائیکلس اپلائی کر دیتے ہیں. ہم نے پیرنٹس کو پش کیا, انہوں نے کہا چلو کر دو. ہم سینٹ مائیکلس پہنچے. تو اب پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں ابھی تو یونیفارم بھی نہیں بنی. اسکول کھل گیا لیکن یونیفارم نہیں ہے. وہاں پر دنیا کے سارے جتنے بولتے ہیں نا, جیسے بولتے ہیں ریجیکٹس آف دا ورلڈ, فراغت والے سارے وہاں جمع ہو گئے. بڑی بلڈنگ, اور ایک کلاس میں 55-50 لوگ, لیکن سب کلر کلوتھس میں. پورا اسکول ہم لوگ تو آج کپڑے ختم ہونا شروع ہو گئے. ابھی ایک ورڈ کی بات ہے کہ آپ ایک شرٹ تو کر پائی تھی آج کے پہنے. وہ کمپلیکس لڑکیاں تو, اور لڑکیوں کا کیا حال تھا, لڑکیاں تو باقاعدہ فیشن لگتا تھا کہ ہائی اسکول ہے, کسی ہائی اسکول مووی میں چلے گئے ہیں, فیشن ہو رہا ہے, بلو ڈرائی ہو رہا ہے, صبح لڑکے 6 بجے اٹھ رہی ہیں. اٹ واز امیزنگ. سینٹ مائیکلس پہنچے تو وہاں پر اب وہاں دوستیاں ہوئیں وہ والی جو یوتھ میں ہوتی ہیں. تو بڑے دوست بنے سینٹ مائیکلس کے, اور ہم سب کہیں نہ کہیں سے آئے ہوئے تھے. اٹ واز ناٹ لائک بیکاز وہ نیا اسکول تھا, تو کوئی انگلینڈ سے آیا ہوا ہے, کوئی امریکہ سے آیا ہوا ہے, کوئی موریشس سے آیا ہوا ہے, کوئی سینٹ پیٹ سے, کوئی سٹی اسکول سے, کوئی ڈفرینٹ اسکول کے. وہ برڈز آف فیدر اینڈ آل ریجیکٹس آئی وڈ سے, جن کو کہیں اور ایڈمیشن نہیں ملا. میں نے کچھ نہیں بولا, ہماری کلاس میں میجورٹی ہوئی تھی. تو ہم سارے وہاں پہنچ گئے, وہاں دوستیاں ہو گئیں, زبردست لیول کی دوستی ہو گئی. اچھا امی ہماری پینٹر آرٹسٹ, کافی نامور آرٹسٹ, اس زمانے میں بہت زیادہ نام تھا امی کا. تو امی نے ایک وومن سیریز پینٹنگ ایک اسٹارٹ کی ہوئی تھی. سیریز تھی امی کی پینٹنگس کی, وومن اس کے اوپر, امپاورمنٹ کے اوپر. تو ان کی بہت ساری پینٹنگس پڑی سب. تو وہ انٹرنیشنلی بہت زیادہ امی کے ٹورز ہوتے تھے کہ باہر ایگزیبیشن ہو رہی ہے. تو وی وڈ کمپلین کہ آپ جاپان ہو کے آ گئی ہیں, آپ انگلینڈ چلی گئی ہیں, آپ وہاں 3 مہینے رہ کے آ گئی ہیں امریکہ میں, ہمیں لے کے نہیں جا رہی ہیں, آپ کیا کریں. تو ایک اپرچونیٹی رائز ہوئی فرام دا جرمن ایمبیسی کے ناہید رضا مائی مدر, ان کو فیلوشپ آفر کی انہوں نے کہ آپ وہاں کے پڑھیں بھی وہاں رہیں بھی, یو گیٹ پیڈ فار اٹ, جرمنی میں, اور وہاں موو کر جائیں. تو ہم نے حساب لگایا یار چلو لیٹس گو ٹو جرمنی.
तो अभी क्लास 9 में था मैं, ठीक है, ओह अच्छा, और क्लास 9 के फाइनल एग्जाम्स हो रहे थे, बिल्कुल पास थे फाइनल एग्जाम्स को, महीने डेट में थे, तो जर्मनी वाला एक पूरा किस्सा हो गया. सो अम्मी सेड कि जस्ट मेक अ डिसीजन. सो शी कंसल्टेड फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड ऑल दैट. सबने कहा कि भाई अपॉर्चुनिटी है, बच्चे बन जाएंगे, चले जाओ जर्मनी. तो अम्मी ने पैकअप शैकअप किया, हम सबने, यहाँ पे मेरी बहन, मैं और अम्मी, हम जर्मनी चले गए. अब वहाँ पर से एक पॉइंट आया, अम्मी इज़ लाइक कि भाई ये तो हमें तो, ये तो हमारा कल्चर नहीं है. अम्मी को प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, बिकॉज अम्मी आर्टिस्ट टाइप आदमी है. अम्मी को तो ये वाला मसला है ना कि यार अपने वहाँ दोस्त यार थे, फैमिली थी, वीकेंड पे कुछ करते थे. यहाँ तो बस सुबह कॉलेज जाओ, पढ़ाओ लोगों को, खुद पढ़ो, फिर ये करो, वापस आ जाओ, फिर वो जर्मनी सीखनी है. तो आफ्टर आफ्टर व्हाइल कराची वाले अगर उधर चले जाएं तो मसला तो उकता गई अम्मी कुछ दिनों बाद ना. तो चीज़ लाइक भाई मैं क्या करूँ. तो वहाँ ऑब्वियसली हम फिर वापस आ गए. 6 महीने भी नहीं पूरे किए. 6 महीने पूरे किए, ओके, आई थिंक 7-1 महीने. वापस आ गए. वापस आए तो मैं क्लास, बच्चे मेरे सारे दोस्त क्लास 10 में चले गए थे. अब ऑलरेडी 6 महीने क्लास 10 में कर चुके थे. मैं तो क्लास 10 के एग्जाम से पहले गया था, मतलब क्लास 10 के एग्जाम से. सो आई थॉट कि रिपीट करें ना करें, क्या करें. सो स्कूल चेंज करना पड़ा. अब सरमैकर्स में वापस जाने लगा तो सरमैकर्स ने कहा कि आपको क्लास 9 रिपीट करनी पड़ेगी. हम लाइक लेकिन मैं जर्मनी में पढ़ कर आया हूँ, मुझे वो पता ही है, वो वैल्यू नहीं वहाँ चाहिए, कोई वैल्यू जर्मनी से पढ़ के आया हूँ, वो ना उसको देख लें, मुझे तो ना आता ही है. बड़ी मैंने तरले किए, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो 9 रिपीट करवाएंगे आपको. मैं कहा दोस्त आगे चले जाएंगे, मैं पीछे तो सही नहीं है. और इतनी लड़कियों के सामने शो मारी है, वो तो सब तो भट हो जाएगी. बड़ा तो गया था जर्मनी है. तो ये हो वापस गया. आके क्लास 9 में पढ़ रहे हो. हाँ अच्छा, वो सबसे बकवास होता है कि असेंबली लाइन में आपकी क्लास ये है और आपके सीनियर्स यहाँ खड़े होते हैं. अब आपके दोस्त यहाँ खड़े हैं, आप वहीं खड़े. सो एहसास होता है फिर. ये तो इज्जत का सवाल था. इतने में क्या हुआ जी, एक और स्कूल खुला, उसका नाम था लाइसियम. मतलब आपने सारों के तो वहाँ पर मेरी दोस्त चली गई मरियम पढ़ने की लाइसियम. उसमें फ़ोन किया, मैंने कहा यार मैं तो समैकस ज्वाइन करने लगा था, तो मैं क्या कहती लाइसियम आ जाओ ना. जहाँ वो शायद मैं तो स्टार्ट ही क्लास 10 से होता है. मैं कहा 9 थी नहीं उधर. मैं कहा क्लास 10 से होता है. तो मैंने कहा अम्मी चलिए वहाँ चल के उनसे बात करते हैं. हम गए, मैंने अपनी रिपोर्ट दिखाई, जर्मनी की है वो. उन्होंने मुझे कोई टेस्ट वेस्ट लिया और मैं टेस्ट अच्छा कर गया. कहने लगे हाँ तुम एलिजिबल हो क्लास 10 के लिए, क्लास 10 ज्वाइन कर लो. मैंने कहा चलो इस स्कूल में क्लास 10 कर लेते हैं. वो मिस्टेक होगी मुझसे, बट एनीवेज आई शुड हैव रिपीटेड क्लास 9. But I did not, and I went to a new school yet again, और मैं लाइसेंस चला गया. वहाँ पढ़ता रहा कुछ 1-8 साल. फिर कौन सा नया कॉलेज खुला जिसको आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया. फिर क्या हुआ, खुला कोई तीसरा? नहीं अभी और है. ओके, और भी है. खैर लाइसेम गया, क्लास 10 लाइसेम में की, और ऑब्वियसली इतना बुरा किया क्योंकि पता ही था कि क्या दुनिया कहाँ चली गई है. क्लास 9 की होती, उस तरह से रिपीट की होती तो शायद पक्का होता. तो क्योंकि जर्मनी में पढ़ाई बहुत फ़र्क है पाकिस्तान से. पाकिस्तान की पढ़ाई यार नोटिस बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत हार्ड है यार. इट्स वेरी डिफिकल्ट. एजुकेशन बहुत मुश्किल है. आपको मतलब अकाउंटेंसी वगैरह जो है ना, जो मैं पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा तो मैं जर्मनी पढ़ाई नहीं है तो क्या है. तो मैं कैचअप ही नहीं कर सका. वो क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे थे. सो आई फेल्ड क्लास 10. अब वो जो फेल 9 रिपीट करी थी वो क्लास 10 में फेल हो गया. अब सोचे शिट अब क्या करें, अब क्या करें. तो क्लास 10 में फेल हो गए. अब टेंशन हो गई. फिर मैंने साहब लगाया कि अच्छा एक काम करते हैं, लाइसेंस में फिर रिपीट करने से बेहतर है कि स्कूल चेंज कर लेते हैं. सीरियसली डिड इट? आप मजाक कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं सीरियसली. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ कि यार लेट्स गो टू अ स्कूल वेयर यू नो आई कैन एक्चुअली यू नो, बिकॉज लाइसियम में सीन कुछ और था. लाइसियम वाज लाइक एक्चुअली वेरी स्मॉल स्कूल उस वक्त. उसमें क्लास में थे ही 12 बच्चे, और nobody was really interested in you know studying too hard and all that. Or it didn't look like a school environment at that point. उस वक्त बहुत छोटा था. बाद में बहुत बड़ा हो गया. बट जब उस वक्त बिल्कुल हम लोग आई थिंक सेकेंड बैच थे, तो मुझे था कि यार वो स्कूल एनवायरनमेंट में चलें, या टीचर्स फैकल्टी वगैरह से यू नो कुछ गेम हो. तो बीकन हाउस में अप्लाई कर दिया. बीकन हाउस खुला था नया या ऑलरेडी था? नहीं, बीकन हाउस बहुत अरसे से था. अच्छा ओके. मैं क्या उनकी भी कोई नई ब्रांच खुली हो जिसमें आपने तो एक्सपेरिमेंट किया हो. अब वो बीकन हाउस चले गए. बीकन हाउस में आके पढ़ना शुरू कर दिया क्लास 10 में. तो रिपीट की क्लास 10. तो वहाँ जो दोस्त बने वो मेरे आज तक दोस्त हैं. वही दोस्त है मेरे. सो दैट वाज द लास्ट स्टॉप. दैट वाज द लास्ट स्टॉप. उसके बाद फिर आप बाहर पढ़ने चले? फिर मैं बाहर पढ़ने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करने. ग्राफिक डिजाइनिंग किया. ये जो सारा अभी आपका जो ये आप स्कूल हॉप कर रहे थे और चल रहा था, इसमें कहीं आपको समझ आ रही थी कि मैं डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एक्टिंग की तरफ जाऊंगा? कुछ ये वहाँ नजर आ रहा था कि ये मेरी यार मैंने जॉइन, या अभी सिर्फ आप एक्सप्लोर कर रहे थे? नहीं एक्चुअली वो देखो, दिस इज़ बेसिकली योर बेसिक एजुकेशन होती है क्लास 10 तक आपकी, जो उसमें आप चीज़ें तो बहुत सोचते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, लेकिन आपका कोई फिक्स नहीं हो रहा होता. ज़्यादातर लोग उस वक्त ये सोच रहे थे कि हाउ विल आई मेक मनी. तो ज़्यादातर प्रोफेशन लोग इस तरह चूज़ करते हैं ना. स्कूल में तो आपको इतना पता नहीं होता. मुझे लगता है उस ज़माने में तो पैशनेट होते थे लोग, जज्बे से जाते थे. अब ज़्यादा होता है कि अच्छा कौन सी
فیلڈ مجھے زیادہ پیسے دے گی. ڈپینڈ, ہاں اس وقت یہ بھی تھا نا کہ اب جیسے میڈیا کی فیلڈ یا آرٹ کی فیلڈ تھی اس وقت, تو اس میں پیسے نہیں تھے. نہیں ایگزیکٹلی, تو آپ اس کا پہ تو آپ جانے کا نہیں سوچیں. تو آپ سوچتے تھے کہ یار میں ہوں تو آرٹسٹکلی انکلائنڈ, میں ہوں بھی کریٹو, میرے تو پیرنٹس بھی کریٹو ہیں, میں تو خون میں ہے. تو یہ تھاٹ آتی تھی لیکن پیسے I would reject it. ریجیکٹ ہوا. I would say کہ یار میں اگر یہ کروں گا تو پیسے کیسے کماؤں گا, یو نو. اب امی تو پینٹر ہے, امی تو اپنا کر لیا, شی میکس یو نو گڈ منی. اسٹیبلش کیا ہوا ہے. میں کیا کر پاؤں گا یہ کہ نہیں کر پاؤں گا, اگر میں پینٹر بنتا ہوں یا گرافک ڈیزائنر بنتا ہوں, کیا بنتا ہوں, کیسے ہوگا. بٹ آئی نیو دس کہ میں جاؤں گا تو کسی کریٹو فیلڈ میں ہی. اب پیسے کیسے بناؤں گا اس سے مجھے نہیں پتا. سو الٹیمیٹلی دین واٹ ہیپنس از کہ جی میں جب کلاس 10 میں اس میں گیا بیکن ہاؤس میں, دیٹس وین آئی اسٹارٹ ٹو ریئلائز مور اینڈ مور کہ یار کچھ آرٹسٹکلی انکلائنڈ اگر میں ہوں تو مجھے کوئی آرٹسٹک کام کرنا چاہیے, بھلے وہ گرافک ڈیزائن ہو, بھلے وہ یو نو پینٹنگ ہو, یا بھلے وہ ڈانس ہو یا سنگنگ ہو, کچھ اس طرح کچھ کرنا چاہیے تاکہ میں زیادہ بہتر پرفارم کر سکوں اس میں. پھر بیچ میں خیال آیا کہ اس سے کچھ سال پہلے کہ کرکٹر بن جاتے ہیں. اچھا, یو آر گڈ ایٹ کرکٹ. آئی واز ٹیریبل, سو لیکن کانفیڈنس بھی کچھ چیز ہوتی. تو میں جا کے ایک معین خان اکیڈمی اب جہاں پر ہے, تو وہاں پر پہلے کوئی اور کوچنگ تھا, تو وہاں میں چلا گیا. وہاں پر اقبال قاسم بڑے مشہور لیفٹ آرم اسپنر تھے پاکستان کے, ان کی کوچنگ اکیڈمی تھی, واز ون آف دا کوچز دیر. تو ہی میٹ می اینی سیٹ کہ اچھا تم چلو تمہیں سکھاتے ہیں, جوائن کر لو. ہم نے جوائن کر لیا اور میں نے کھیلنا شروع کر دیا. اسٹارٹ پلینگ پریٹی اوکے, یو نو, ایک آدھ دو میچ بھی کھیلے, کچھ اسکور بھی کیا, بیٹنگ تھوڑی بہتر کرنا شروع ہو گیا. پر ون ڈے اٹ ڈاؤنڈ آن می کہ میں دیکھا تھا کہ لڑکے نیٹس میں پیڈنگ کر رہا تھا, اپنی پیڈ پہن رہا تھا, اور وہاں لڑکے بیٹنگ کر رہے تھے. تو دیکھا تھا لڑکا ہے شاید, یار کیا اچھا شاٹس مار رہا ہے, زبردست یار, کیا کمال ہے. اب میں جاؤں گا نا تو میں بھی اتنے شاٹ کھیلوں. میں گیا وہاں کھڑا ہوا, مجھ سے وہ کھیلے نہیں گئے اس طرح سے. میں نے صاحب لگایا دیکھ ول تو تیری بہت ہے, تو شاید بن بھی جائے کرکٹر, لیکن تو انضمام نہیں بن سکتا. تو اگر تو نے بننا ہی نہیں اتنا اونچا تو پھر کیا فائدہ ہے اس پروفیشن میں جانے کا. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم اٹ ہٹ می کہ جسٹ کہ خواہش کسی چیز کی الگ چیز ہے اور ٹیلنٹ کسی چیز کا ہونا الگ چیز ہے. یو نو پیپل آئی میٹ ایوری ڈے جو کہتے ہیں مجھے ہیرو بننا ہے, مجھے بنا دیں. تو اس میں ٹیلنٹ نہیں ہے ہیرو والا, مجھے سنگر بننا ہے, لیکن آواز بڑی بری ہے. خواہش ایک الگ چیز ہے اور ٹیلنٹ ہونا ایک الگ چیز ہے. تو مجھے وہ اس دن پہلی بار, آئی واز 15 کا تھا میں, 14-15 کا میں احساس ہوا کہ یار میں تو انضمام اتنا اچھا نہیں ہوں, آئی ایم ناٹ ایز گڈ ایز یو نو وسیم اکرم. تو میں کیسے, میں کیوں جا رہا ہوں اس پروفیشن میں. تو آئی ریئلائز کہ میں کس چیز میں اچھا ہوں. اینڈ دیٹ از دا فرسٹ ٹائم آئی تھاٹ کہ میں یار آرٹ میں اچھا ہوں, میں بغیر سوچے بھی کوئی چیز بناتا ہوں یا کچھ کرتا ہوں یا کوئی کریٹو آئیڈیا دیتا ہوں, تو اٹس ورکیبل, وہ کرنا چاہیے. تو پھر میں اسی کو پرسیو کرنا شروع ہو گیا when I was 16-17 onwards. پھر گرافک ڈیزائن. تو آپ اتنی اچھی اسکیچنگ پینٹنگ کر لیتے جیسے آپ کی امی کرتی ہیں؟ میرا نہیں, میرا کچھ اور چکر ہے. میرا جو سارا فوکس تھا نا بہت عرصے سے, when I joined art school also, میرا فوکس تھا آئیڈیا بلڈنگ, آئیڈیا پہ. آئی بلیو ان کانسیپٹس, آئی ڈونٹ بلیو, میں ٹیکنیک کو چھوٹا مانتا ہوں کانسیپٹ کے آگے. میں سمجھتا ہوں ٹیکنیک اچھی چیز ہے کہ ایک بہت اچھی شکل آپ بنا لیتے ہیں, لیکن آپ شکل نہ بنائیں نا, آپ کوئی ایسی چیز بنائیں جس سے میں دیکھ کے مجھے کوئی چیز میں کچھ فیل کروں, یو نو. تو شکل بنا دینا تو وہ تو ویسی بات ہے, ہاں سب کر لیتے ہیں, وہ تو ایسی بات. تو کانسیپٹ بنائے, تو آئی واز مور انٹو کانسیپٹ. گیم یہ ہے کہ صوفہ سب بنا سکتے ہیں. جو ڈیزائنر ہے نا صوفے کا, اس میں وہ کمفرٹ بھی سوچتا ہے, اس کی ڈیزائن بھی سوچتا ہے, وہ اس کو انیوژل بنانا کیسے بناؤں, پھر اس کی سیلیبلٹی سوچتا ہے, کلر اسکیم سوچتا ہے. وہ کریٹر جو ہے نا, دیٹ از واٹ آئی وانٹ ٹو بی آلویز. وہ کریشن کا شوق تھا. آپ نے ایک بات بولی کہ جب آپ باہر پڑھنے گئے تو جب واپس آئے تو دماغ کھل گیا. مجھے بڑی انٹرسٹنگ یہ اسٹیٹمنٹ لگی کہ کس طریقے سے دماغ کھل گیا. اینڈ اسی کا دوسرا پارٹ کہ کیا آپ آج کے اسٹوڈنٹس کو بھی ریکمینڈ کریں گے کہ وہ باہر پڑھنے جائیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ اب ایجوکیشن پاکستان میں چینج ہو گئی ہے کہ یہاں بھی دماغ کھل سکتا ہے؟ اوکے, سو دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے آپ ملک سے باہر جاتے ہیں, اپنی کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں, تو آپ کو ایک کلچر چینج ملتا ہے. کلچرل چینج بہت ضروری ہے. آپ کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں باقی لوگ کیسے رہتے ہیں, ہم صبح اٹھ کے ناشتہ کیسے کیا کرتے ہیں, اور وہ صبح اٹھ کے ناشتہ کیسے کرتے ہیں. ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے پیسہ اور کتنا امپورٹنٹ ہے دکھاوا. آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے پیسہ اور کتنا, آپ کی اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو, لیکن وہاں رہنے کے بعد پتہ چلتی ہیں. اگر آپ صرف گھومنے جائیں گے تو اس سے آپ کا دماغ نہیں کھلتا. جب آپ اس سوسائٹی میں, اس کلچر میں رہتے ہیں, تو آپ پھر چیزیں سیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں, اب آبزرو کرتے ہیں. پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ ان میں آپ میں فرق کیا ہے, ان کے ڈرا بیکس, ان کی کیا چیز, ان کے وائسز کیا ہیں, آپ کے وائسز کیا ہیں, یو نو. کیا آپ کی کوالٹیز ہیں ایز پاکستانیز, یا ان کی کیا کوالٹیز ہیں ایز برٹشرز, یا ایون امریکنز فار دیٹ میٹر.
سو یہ مجھے دیکھنے کو میں کلچر شاک ملا. I was 18 ایئرز اولڈ. میں جب پہنچا ہوں اکیلا, بالکل تن و تنہا, کوئی وہاں کوئی نہیں, اکیلا ہی میں پہنچ گیا, اور میں نے ایک کمرہ رینٹ کیا, اور میں رہنا بھی شروع ہو گیا, اور میں کالج روز واک کر کے جا رہا ہوں, آ رہا ہوں. مشکل تھا, لونلینے کا احساس ہوتا تھا یا نہیں؟ نہیں, میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں. ایک تو آئی انجوائے مائی کمپنی الاٹ, مجھے مزہ آتا ہے, آئی ایم اے بٹ آف اے لونر, تو مجھے وہ اتنا ایشو نہیں تھا. دوسرا میرا یہ بڑا چکر ہے کہ میں تھوڑا امپلسو ہوں. اگر میں رات کو 3 بجے دل چاہے گا کہ میں روڈ پہ واک کروں, میں نکل جاؤں گا واک کرنے. مجھے نہیں فرق پڑتا, کوئی لوٹ لے, کچھ کر لے, جو بھی. کراچی آئٹ ہیں, کراچی آئٹ ہیں, ہمیں کیا فرق پڑ رہا ہے, ہم تو رات بھر جاگنے والی قوم ہے. اس کو بولیں گے بھائی تو بھی چائے پی لے, پھر سامان لے کے چلے پھر جانا, لے جانا, ویسے کون سا کچھ ہمارے پاس ہے لے جانا. تو انگلینڈ میں میں نے بہت کیا کہ بارش ہو رہی ہے, فل تیز بارش ہو رہی ہے, ہم نے یار بارش تو انجوائے کریں, نکل گئے باہر اور بارش انجوائے کر رہے ہیں, واک کرتے رہے بارش میں, جہاں چھاؤں ملی وہاں بیٹھ بھی گئے, پھر نکلے, پھر آ کے نہا وہا کے سو گئے, صبح لیٹ ہوئے کالج میں, لیکن انجوائے تو کیا. تو میرا وہ اس طرح کا نا بڑا ایک چکر تھا. سو آئی ڈنٹ ریلی فیل بیڈ اباؤٹ بینگ الون, بٹ آئی ریئلائز آفٹر آئی تھنک اباؤٹ میرا کوئی رہتے رہتے مجھے کوئی 5 مہینے 6 مہینے ہو گئے تھے, اور میں ایک روٹین میں چلا گیا تھا کہ آئی وڈ گو ٹو کالج, آئی وڈ کم بیک ٹو مائی ہوم ورک, رات بھر میں کام کرتا تھا, اینڈ آئی وڈ سلیپ فار 4-5 hours اینڈ رن اگین ٹو کالج. اور کالج میرے گھر سے بہت پاس تھا, تو آئی وڈ اس کی لائبریری میں بہت یوز ہوتا تھا کالج کی. آئی وڈ سٹ ان لائبریری ود کافی کپ اینڈ لسٹ, اسپینڈ 12 hours 8 hours ان دا لائبریری, مزہ آتا تھا بہت. اور وہاں پر لوگ ملتے تھے, گپ لگتی تھی, تو وہ بڑا ایک اچھا انوائرمنٹ. اور آرٹ کالج کا ہمیشہ ایک کھلا سا انوائرمنٹ ہوتا ہے, یو کین گو اینی ٹائم, ایسا نہیں ہے کوئی میں اسائنمنٹ کر رہا ہوں, میں رات کو 8 بجے بھی چلا گیا, تو میرے لیے وہ لیب کھلا ہوا ہے, میں کر رہا ہوں کام. تو اس طرح بڑا مجھے مزہ آیا. تو وہ میں کر رہا تھا. تو 6 مہینے بعد 5 مہینے بعد ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں واز واکنگ آن دا مین اسٹریٹ, جو ان کی ہائی اسٹریٹ ہوتی ہے. تو میں ہائی اسٹریٹ واک کر رہا تھا, اینڈ جسٹ صبح 7-8 بجے کا ٹائم تھا, تو میں رک گیا. میرے پاس اتنا بڑا پورٹ فولیو بیگ ہوتا تھا اپنے ڈرائنگس کا, تو ہم وہ کیری کرتے تھے. تو وہ کیری کر کے میں جا رہا ہوں, میں ایک پوائنٹ پہ ہائی اسٹریٹ آ کے رک گیا, اینڈ آئی سو کہ اسٹریٹ کے اس طرف بھی لوگ مجھے کراس کر رہے ہیں, جا رہے ہیں, اور روڈ کے اس طرف بھی لوگ جا رہے ہیں, اور بیچ میں گاڑیاں اور ٹریفک ہے. تو میں نے اپنا بیگ رکھ کے میں تھوڑی دیر بیٹھ گیا, نہیں ہوں دیکھنے کے لیے. اب ٹانگیں میرے سامنے سے نا یوں گزر رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں, اور مجھے بڑا زور سے ہٹ کی وہ بات. میں چیز دیکھ رہا ہوں کہ سب روبوٹس کی طرح یوں ٹک 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 صبح انگلینڈ میں سب جا رہے سب کے وہ کالے کوٹ جیکٹس, کسی کے یہاں تک اوور کوٹس اینڈ شٹ, اور وہ سب جا رہے ہیں اور چھتریاں لے کے, اور وہ یہاں آئے بائیں دائیں دیکھ ہی رہے, بس وہ یوں سیدھا روبوٹس ٹک 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 لٹرلی یوں. میں دیکھا تو میرے وہاں میں وہ اینیمیٹڈ سا وہ بن گیا کہ او مائی گاڈ واٹ از دس. تو میں نے قسم کھائی اپنے آپ سے کہ میں کبھی یہ نہیں بنوں گا. I swear, میں نے باقاعدہ اس میں قسم کھائی کہ اللہ میں نے یہ نہیں بننا. I don't want to be this because this is not what I want. This is not a life. اس لیے کیا صبح 8 بجے کسی اور کی کمپنی کے لیے جا کے ٹھوکم پیٹی کر کے آپ اپنا پتہ نہیں دماغ لگا کے واپس کی تنخواہ لیتے ہیں, پھر آپ ویکینڈ پہ پارٹی کرتے ہیں. I want a life جہاں میں جب چاہے پارٹی کر کے کام کروں, کھلا جیوں, میری اپنے ٹرمز پہ زندگی جی سکوں. اس سے کیا ہوگا, تھوڑا سا غریب رہوں گا لیکن مزہ تو آئے گا. So I just being an artist, that was the first thought that came to my mind کہ یار یہ نہیں بننا. Okay. That is لیکن my آپ نے rude کمپلیٹ awakening. کیا کورس, ہاں, of course. You finished your course and then you came back. I passed with flying colors. They love my work. تو وہ میرے سوال کا دوسرا, اچھا لیکن کیا 3 چیزیں سیکھی ہیں آپ نے, کیا 3 چیزیں آپ میں ڈفرینس چینج آیا جب آپ واپس آئے؟ ویسے تو آئی ایم شیور بہت کچھ آیا ہوگا, بٹ میں 3 میجر 3 چیزیں بتاتا ہوں. 3 کیا زیادہ ہی ہیں, بٹ فرسٹ تھنگ آئی ریئلائز واز دیٹ جو بھی آپ کا اپنا کلچر ہے, جو بھی آپ کے اندر ہے, جو بھی آپ نے سیکھا ہے, جو آپ کا پاسٹ ہے, جو آپ کے ایکسپیرینسز ہیں, جو آپ کی سوچ ہے, جو بھی آپ کریٹو کام کریں, ان سب چیزوں کا اس کے اندر ہونا ضروری ہے. کیوں؟ Only then you can do original work. Okay. Only then you can do original work. اگر آپ کی اپنی سوچ, اپنے ایکسپیرینسز, اپنی پرسنالٹی, اپنا فیملی بیک گراؤنڈ, آپ کے لائکس ڈس لائکس اس کام میں نہیں ہوں گے, وہ کام اوریجنل نہیں ہو سکتا. بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں اپنی روٹس کو نہیں بھولیے, اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کی وہ اپنے کام میں لگائیں. اور اس اب اوریجنل دیکھیں نا, اب جیسے بالی ووڈ جو ہے اکثر ہالی ووڈ کو دیکھتا ہے, کاپی کرتا ہے, لیکن ہالی ووڈ کس کو دیکھتا ہے؟ Let's say ہاں, they don't who do یہ یورپین سنیما کس کو دیکھتا ہے, یہ ایرانی سنیما کس کو دیکھتا ہے؟ یہ دیکھتے ہیں نیچر کو, یہ دیکھتے ہیں ریلیشن شپس کو, یہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, انٹروسپیکٹ کرتے ہیں, تو آپ کو کریٹو کام نکلتا ہے اوریجنل. ورنہ آپ چھاپ رہے ہوتے ہیں. تو ایوری ٹائم آئی ڈو سم تھنگ اوریجنل, اٹس آلویز کمنگ فرام ود ان می. دیٹ از وائی اٹس اوریجنل. تو یہ سیکھا, اور یہ مجھے انگلینڈ نے سکھایا بعد میں, یہ مجھے یونیورسٹی نے سکھایا. بیکاز آئی یوزڈ ٹو, جب ہم ڈرائنگ کرتے تھے, چیزیں کرتے تھے, ہماری ایک چارکول کی ہوتی تھی کلاس. تو چارکول کلاس ہوئی تو ٹیچر تھا جان فلن, گڈ گائے, گریٹ گائے, ہی از آئرش. اس نے مجھے, جب میں بناتا رہا چارکول کی, میں اس نے کچھ چیزیں رکھی سامنے, بناتا رہا, تو اس نے کہا کہ یار تمہارا جو کام ہے اس میں تم تھوڑا سا پاکستانی کیسے دیکھتا ہے اس چیز کو, تم ویسے کیوں نہیں بنا رہے.
تم تو ویسے بنا تم نے دیکھا ہوا ہے جو باقی سب کہتے تم وہی, تم تو پاکستان سے ہو, تمہارے ہاتھ میں تو فرق ہو, تمہاری ڈرائنگ میں تو فرق ہو, تمہارا آئیڈیا کہاں ہے اس میں, تم کدھر ہو. تو مجھے خیال ہے شی از رائٹ کہ اس نے جو کانسیپٹ دیا ہے میں اس میں اپناپن کیوں نہیں ڈال رہا. پھر میں نے اپنی ہر چیز میں وہ ڈالنا شروع کیا, کہیں ادرک ڈال دی. اسٹارٹنگ میں آپ بیسک چیزیں کرتے ہیں, ادرک ڈال دیتے ہیں, کہیں پاکستانی کوئی کراچی کا مونیومنٹ ڈال دیتے ہیں, اس طرح چیزیں کرتے ہیں. بٹ لیٹر آن آئی اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ کہ سمبلزم کیا ہے, کیسے کرنا ہے. تو آئی واز ویری ینگ, تو میں کر گیا. تو اس نے مجھے سوچ دی پہلی بار کالج نے کہ That's the first thing. that's the first thing I learned. Second thing I learned was that it's very important for young people to be independent. When they are 18, یہ جو سونے کا نوالہ کھلا کھلا کے بچوں کو ہم خراب کر دیتے ہیں نا, یہ they have to be thrown into the deep water with the sharks تاکہ وہ تیرنا سیکھیں. اور اگر نہیں تیر سکے پھر تو پھر بھی ہم کھڑے نا بچانے کے لیے. ماں باپ کس لیے ہوتے ہیں, ہم بچائیں گے نا. لیکن ہاں you have to let them, you know. سیکنڈ چیز یہ نہیں کہ بالکل ہی پھینک دیں اور ہٹ جائیں, وہ خود ہی کر لے گا. نہیں, you have to give them that independence. keep an eye on them, but let them swim on their own. The third thing I learned was کہ everything is not about money. Love, family, relationships, you know, friends, having a good time, being happy on the inside. یہ مجھے انگلینڈ میں سیکھا, بٹ چھوٹی عمر میں سیکھا میں نے کہ پیسے سے خوشی نہیں آ رہی. پیسہ از ناٹ بیکاز آئی ڈونٹ ہیو منی دیر. میں تو اسٹوڈنٹ تھا, سگریٹ ہی مانگ کے پیتے تھے ہم تو کسی سے نہیں. اور بس ہوتا تھا کہ یار وہ بس کا ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں, چلو پھر کیا کریں. پھر کسی کے تلے کے دیتے تھے کہ بائک پہ بٹھا لے, وہاں تک لے جا, یو نو. تو عیاشی تو کر نہیں سکے. ہوتا نا, باہر رہ رہے ہیں بڑی عیاشی کر رہے ہوں گے, موقع کوئی عیاشی نہیں کر سکتے. پیسے ہی بہت ہارڈ ورک ہوتا ہے, بہت رگڑا لگتا ہے. آئی تھنک بڑی اچھی پریکٹس ہوتی ہے, وہ جو رگڑا ہوتا ہے نا سب دماغ صحیح کر دیتا ہے. اخبار ڈلیور کر رہے ہیں, پورے مہینے اخبار ڈلیور کیے, پورے ہفتے اخبار ڈلیور کیے تو 9 پاؤنڈ آئے. اوہ 9 پاؤنڈ, اب آج ہم میکڈونلڈس کھاؤں گا, KFC کھاؤں گا. ایگزیکٹلی, دیٹس اے ٹریٹ. یہ ٹریٹ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو جنریشن ہے اس کو جانا چاہیے کہ پاکستان میں اب ایجوکیشن چینج ہوئی ہے آپ کو؟ نہیں, ایجوکیشن کے لیے بے شک چلے جائیں, لیکن آئی جسٹ تھنک دیٹ ایک تو یار دنیا کے بیسٹ کالجز ہیں, یو نو. ہم کتنے بھی اچھے ہو جائیں, ہم شاید ان سے کچھ اسٹیپ ابھی بھی نیچے ہی ہوں گے. تو اگر اچھے کالجز ہیں, آپ کو جانے کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, جائیں تاکہ کلچر ایکسپیرینس کریں. اور ان کے آپ کو اپنی ویلیو نظر آتی ہے وہاں جا کے کہ آپ کتنے اچھے ہیں, اور آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہم کتنے برے ہیں. تو ایک اچھا بیلنس ہے, اور جانا چاہیے کو سیکھنے کے لیے. ایکسپینسو بہت ہے, اس لیے ہر کوئی نہیں جا سکتا, کسی کا یہ لگتا نہیں ہے تو کا. اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ پاکستان میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ کوشش کریں کہ 2-6 مہینے کہیں پہ گزار کے آئیں, کوئی کورس کر لیں, شارٹ کورس. ایگزیکٹلی, یا جاب کرنے کے لیے جسٹ لیو ان اے ڈفرنٹ انوائرمنٹ, تاکہ آپ کو احساس ہو کہ لائف از ڈفرنٹ. تو پھر واپس آ کے آپ غضنفر صاحب کے پاس چلے گئے, 6 مہینے آپ نے ان کے ساتھ کام کیا بفور یو گاٹ یور فرسٹ شو. Yeah, that's true. Actually, when I joined the media, I did not know کہ یہ کیمرہ ہمارا کیسے ہوتا ہے, لائٹنگ وائٹنگ کیا, you know. ہم نے تو جو آخری کیمرہ دیکھا تھا شادی کی ویڈیو بنانے والا کیمرہ نہیں ہوتا, بس وہ زیادہ مجھے کہ یہاں پر وہ ایک VHS ٹیپ پہ بنتا تھا. That was all I knew. So 1994 میں I think I came back, 95, 94. So I came and I joined, اتفاق ہوا کہ I went and joined غضنفر صاحب. And he said, he met me, I said جاؤ کام کرو. I said ابھی فوراً, and I said started working. Everything came so naturally to me. I would understand کہ اچھا یہ شاٹ ہے, یہاں سے ہے, یہ اینگل ایسے ہے, میوزک ویڈیو ایسے بنتا ہے, یہ ایسے ہوتا ہے, یہ ایسے ہوتا ہے. پھر میں ایڈیٹنگ پہ ٹائم لگانا شروع کیا. تو اس وقت سوری آپ کو اس وقت آپ بہت سی ملٹیپل چیزیں کر رہے ہوں گے نا. وہ 6 مہینے تو اٹس لائک وہ ریڈیشن نہیں ہوتی, وہ ہو رہا ہوگا کہ آپ کیمرہ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ ایڈٹ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ سیٹ بھی دیکھ رہے ہیں. یار وہ انتھوزیازم بھی کوئی چیز ہوتی ہے. پاگل تو تھے ہم رات میں, ہم نے صبح شوٹنگ کی, کوئی 10-11 بجے شوٹنگ اسٹارٹ ہوئی, وہ ختم ہوئی رات کو 8-9 بجے ختم ہوئی. کسی میوزک ویڈیو بنی کا گانا نا ہو جہاں اس کا پہلی اپیرنس تھی, تو یاسر اختر کر رہا تھا, تو وہ میں دیکھا ویکھا کیسے ہو رہا ہے. فرسٹ ڈے دیکھا میں نے کہا اچھا ایسے بنتا ہے, کہ اچھا ایسے گانا بنتا ہے, یہ شارٹس لے رہا ہے بہت سارے. پھر میں نے پوچھا سے کہا بعد میں اس کو جوڑیں گے, ایڈیٹنگ کریں گے. میں نے کہا اچھا وہ کیا ہوتی ہے؟ کہہ رہا شام میں کریں گے, رات میں 10 بجے تک تم وہاں آ جانا. میں 10 بجے وہاں پہنچ گیا ایڈیٹنگ پہ. اب صبح سے کر رہے ہیں, رات کو ایڈیٹنگ پہ بیٹھا, کرتے کرتے ایڈٹ ہوتے میں دیکھتا رہا ایک شارٹ لگ رہا ہے, کیسے لگ رہا ہے, میوزک کیسا بن رہا ہے, پورا ویڈیو بن گیا. صبح 7 بجے یاسر نے کہا چلو میں ویڈیو بن گیا, میں تو جا رہا ہوں. ہی وینٹ ہوم اینڈ آئی آلسو تھاٹ آئی گو ہوم. بٹ میں گھر جا کے اتنا ایکسائٹ تھا, میں نیند ہی نہیں آئی. میں 9 بجے پھر آفس پہنچ گیا. تو غضنفر صاحب صبح آئے, 10 بجے کہہ رہے اوے تو کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا سر وہ میں رات میں میں نے کہا واز ایڈیٹنگ. وین؟ میں نے کہا 7. What are you doing at home? شو بھی مار دی. I was editing. ہاں بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے لیکن شو مار. لیکن I was editing sir. سر نے دیکھا میری طرف کہنے لگے سیکھنے ویکھنے کا شوق ہو رہا ہے شاید. He was like what do you want to go home and sleep? میں نے کہا no but I want to. کہتے ہیں okay when you feel sleepy then you can go home. میں نے کہا okay. میں جاگتا رہا. اب وہ 3 بجے دوپہر میں نیند آنا شروع ہو گئی.
क्योंकि उस वक्त तक जाग 24 घंटे से ऊपर जोश खत्म हो चुका था और मैं वो वाला था कि सो गया तो सो गया तो आप वहीं सो गए, अल्लाह में उठा सकते हैं सिर्फ। तो मैं ऑफिस में ही सो गया, कोने वाला पकड़ के कहीं पे ना सोफे पे सो गया। तो जब मैं उठा तो 7 बज चुके थे। तो उस वक्त तक और भी क्रू के लोग जो रात सुबह में गए थे वो आ चुके थे, तो शाम की एक अलग शिफ्ट थी। तो मैं उठा आँखें मलता हुआ, तो सर ने कहा बेटा ये काम ठीक है 24 घंटे का है, लेकिन ये तुम सोया हुआ अभी करो, ये दफ्तर में सोने के लिए नहीं है। लेकिन नहीं भाई, दफ्तर में ज़्यादा सोया है, घर पे कम। लेकिन वो अच्छा, वो उस वक्त आप कर सकते हैं ना, शौक भी होता है। 20-21 साल के हैं आप, उस वक्त आप सीख रहे होते हैं। और तो फिर उसके बाद क्या, कैसा था एक्सपीरियंस वहाँ जो पूरा गजनफर साहब के साथ क्या सीखा? कोई डांट वाट पिटती थी या क्या होता था? कोई मज़े का किस्सा सुना सकते हैं उस पूरे वो जो 6 महीने का आपका जर्नी था? उसमें होता था कि हर तरह की चीज़ एक्सपीरियंस की ना। हम साहब ने मेरे साथ ये किया, ही पुट मी ऑन अ काइंड ऑफ रोटेशन। ही सेड कि मैं एक कुकिंग शो बना रहा हूँ तो उस पर आ जाओ, यू नो, जाके एक टेलीविजन। अब मैंने अभी तक म्यूज़िक वीडियोस किए हुए थे वो बुरे से, और म्यूज़िक प्रोग्राम सीख रहा था करने का, सब कैसे बनते हैं। फिर जो वीजेस होती हैं वो लिंकिंग करती थी वीजेस, तो अब देखते हैं अगला गाना अपना, वो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस थी मुझे। लाइटिंग वाइटिंग सीख रहा था, कैमरा ऑपरेशन सीख रहा था। तो फिर बीच में ही सेट कि चलो ड्रामा कर रहा हूँ मैं, एक प्ले कर रहा हूँ, तो तुम उसमें ज़रा आओ, हमारे स्क्रिप्टिंग सेशंस होते हैं, बैठा करो। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनीथिंग। बैठ गए जाके, स्क्रिप्टिंग सेशंस हो रहे हैं, उसमें राइटर आ गए, एक आध एक्टर जो मेन लीड एक्टर था वो आ गया, यू नो, और नए लोग थे, इतने पुराने नहीं थे, लाइक लेस पॉपुलर एक्टर्स थे। नायला जाफरी भी थी उनमें से एक। अच्छा। सो वो बैठे, मोहम्मद अहमद वाज द राइटर, मोहम्मद अहमद आ गए। मोहम्मद अहमद मज़े के आदमी, बहुत ज़बरदस्त दोस्ती उनसे। मोहम्मद अहमद का सुनाता हूँ वाक़या बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा। पहले वाक़या सुनाएंगे, बल्कि ये सुनाता हूँ, ज़्यादा मज़े का ये है, ये सुनो। अब मैं कंबाइन में सुबह अपनी प्रोडक्शन कंपनी में 6 बजे, मुझे वो 5 महीने मुझे हो गए, मैं अंदर आया हूँ और मैं देखा कि हज़रत साहब की आवाज़ें आ रही हैं कि कल शूट है और स्क्रिप्ट नहीं आई और चीखें आ रही हैं, कमरे से आवाज़ें आ रही हैं। लाइक प्रॉपर प्रोड्यूसर जो हम देखते हैं ना फिल्मों में, वो 5 से चीखों मारे तो डर के हमारे बात ही नहीं, सब लोग कट रहे हैं, यू नो, और किसी एक को पड़ी गालियाँ टाइट और ये वो। अहमद किधर है, और अहमद को फ़ोन करो, सर वो फ़ोन नहीं उठा, उसमें मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे, सर वो फ़ोन नहीं उठा रहे, घर पे वो नहीं है, वो घर के निकल गए हैं, यहाँ आया, चीखे। मैं गया, जैसे आप लोगों का ये सेटअप है, तो वो बहुत सुंदर चीख रहा है, तो हम बाहर आके यहाँ कहीं बैठ रहे हैं, जो मेन आपका एरिया होता है। अब मैं बैठूँ आके मेज़ पे, देखूँ एक आदमी मेज़ के नीचे बैठा हुआ है, हाथ में पर्चे और लिख रहा, और मैं कह रहे, और उसमें स्क्रिप्टिंग हो रही है, मोहम्मद अहमद लिख रहे, वो सीन जो आज कल शूट होना है या शाम में शूट होना है, उन्होंने लिख रहे। और मोहम्मद अहमद उस वक्त दुबले थे, बहुत पतले थे और बहुत छोटे से करके थे। ही जस्ट हेड अंडर द टेबल देयर। अब मैं बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये आदमी कौन है? कहते तुम असफर हो ना भाई, तुम्हारी बहुत तारीफें करते हैं। और यार ऐसा कि मुझसे बातें भी कर रहे हैं और लिख भी रहे, कह रहे भाई बहुत चीख रहा है बुड्ढा, बहुत चीख रहा है। इस तरह का ऐसा बोल रहे हो, मैं हंस में कह रहा हूँ, कह रहे कि डोंट टेल हिम। अब यहाँ पर उनको ढूंढते हुए लोग आ रहे हैं कि अहमद साहब आए, अहमद साहब नहीं है, या आप अहमद साहब हैं? हाँ, हमारी वहाँ पर दोस्ती हो रही। फिर उसका वो निकले बाहर, कह रहे 8 सीन लिख दिए मैंने, अब बोले ये कुछ, और चले गए अंदर में। सर को सीन दे, सर ने बहुत तारीफें की, बेहतरीन ज़बरदस्त, और शूट पे चले। मैं कहा नॉर्मल है ये सीन्स बड़ी अब नॉर्मल, हमें तो सिखाएगा तो स्क्रिप्टिंग होती है रात भर, पता नहीं चांद नीचे आएगा तो स्क्रिप्ट होगी। मुझे अब समझ आ रही है सब सेट है कहाँ से, ये आपको बीच कहाँ बोया गया था, ये सब सेट है कहाँ। This is मुझे I can't believe कि मोहम्मद अहमद साहब सीरियसली वो सब बैठे डोंट टेल तो बस फरो है, दोस्तियां भी हो रही हैं भाई, ड्रामे का सिटकॉम कोई चल रहा है, उसका सीन चल रहा है। इस तरह की तो बड़ी चीज़ें हुई हैं, बेशुमार चीज़ें हुई हैं। एक दफ़ा मुझे बोला खान साहब ने, सिखाने के लिए मुझे वो चीज़ें ही देते थे मुझे, तो एक एंटी स्मोकिंग कैंपेन पीटीवी की थी कोई, तो उसके असफर तुम एक वो कर लो, एक स्मोकिंग एंटी स्मोकिंग बना दो कुछ। मैं कहा ठीक है। तो मैंने स्टूडियो में गया, मैंने एक कुर्सी रखी, मैंने सर ने मुझे दिया आइडिया कि देखो एक काम करो, एक बंदा सिगरेट पी रहा है, ठीक है, एंड जस्ट डू अ स्मॉल जूम इन, लाइक अ गुड जूम इन टू हिज फेस, ठीक है, और जब तुम यहाँ पहुँचो तो उससे बोलना मर जाए। मैं कहा ठीक, मैं क्या करेंगे आप? कह रहे हैं उसको ऐड करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, वील गो लाइक कट लगाएंगे तो टिक 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 करके जाएगा, बीच में फ्रेम्स निकाल देंगे ना तो वो टिक 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 करके जाएगा, और उसमें हम लगा देंगे मशीन गन की आवाज़, तो वो मशीन गन की आवाज़ लग जाएगी, वो पीते पीते वो मर जाएगा, सो इट विल सीम एज इफ द सिगरेट किल्ड हिम। मैंने कहा ठीक है, मुझे कुछ समझ में आ गया। मैंने एक बंदे को बिठाया जो उनका एक बाबा जी के दोस्त आए हुए थे मिलने के लिए, उनका ड्राइवर मुझे, मेरा ड्राइवर आबिद नाम था। मैंने कहा आबिद यार तू बैठ, मैं शूट करता हूँ, तो सिगरेट पीता है? हाँ बैठ सिगरेट पी। अब मैंने लगाया कैमरा, अब मैंने एक टेक ली, वो नहीं सही हुई,
پھر دوسری لی نہیں صحیح ہوئی, میرے کو 8-9 ٹیکے اس کو 16 سگریٹیں پی گیا وہ کہ جب تک ایک پوائنٹ آیا کہ وہ گر گیا, وہ اوور ڈوز ہو گئی سگریٹ کی, وہ بے ہوش ہو گیا, وہ گر گیا. میرا ڈیوپی کہہ رہا ہے, میرا کیمرن کہہ رہا ہے ابے بندہ مر گیا. میں کہا نہیں, میں کہا سر وہ اصل میں ان کا ڈرائیور مر گیا. ایک عجیب سر مارا, کیا کون مر گیا؟ ابھی پڑا ہوا نہیں سگریٹ اس کی, وہ میں نے بندہ مار دیا. اس کا دیکھا کھڑا ہو گیا, وہ نارمل ہے. کہنے لگے سر آئے, ان کے دوست آئے, زندہ ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلے گئے اندر. میں نے کہا کہہ رہا بھائی میں اور نہیں پی رہا. میں نے کہا اس کو ایک سمپل زوم میں نے کرنا تھا, بٹ آئی ڈڈ ناٹ نو تھنگس ٹو ویل. تو میں نے اس کو پتہ نہیں کتنے زوم, یا پھر کر لو یار, پھر سے کر لو, کرتے کرتے اس نے 18 سگریٹیں پی لی. وہ the guy died man. He's alive now, he's alive and well now. This is so much fun. You guys had a great time. میں سوچ مجھے محمد احمد صاحب کی بات, I'm just when you're telling the story I'm imagining him کہ وہ نیچے بیٹھے ہیں اور لکھ رہے ہیں اور مجھے and actually we were all so scared of Ghaznfar Sahab because he was a larger than life guy, you know, and he would shout کہ پورا بلڈنگ میں جاتی تھی, کدھر ہے احمد, کیا کر رہا ہے, کیوں نہیں آئے ہوئے, مطلب چھپ کے لکھو لکھو کچھ لکھو کرو. بلڈنگ میں سین لکھے, وہ شوٹ ہوئے, زبردست ٹیلی فلم تھی. وہ لکھ رہے تھے, ٹیلی فلم تھی ایک بھنور, اس میں روبینہ اشرف اور راشد فاروقی تھے, اور اٹ واز US 8 پہ وہ فلم بنی ہوئی تھی. سو خیر کمبائن کے وہ بچپن کے دن تھے, وہ بڑے مزے کے. وہ ایکچولی آئی فیل جب آپ کسی چیز سے پیار کرتے ہیں اور اس کو دل و جان سے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہارڈ ورک نہیں ہوتا. ہارڈ ورک وہ ہے جو آپ انجوائے نہیں کر رہے. تکلیف نا, کرکٹ لوگ کھیلتے ہیں 12-12 گھنٹے, وہ تو تکلیف نہیں ہوتی. ایڈٹ بھی کرتے ہیں 18 گھنٹے, تکلیف نہیں ہوتی. تو اوکے, سو ہم تھوڑا سا سمرائز کر لیتے ہیں آپ کی جرنی, کیونکہ میرے پاس اور بھی بہت سے سوال ہیں. سو وہاں سے آپ نے پھر پہلا میوزک شو اپنا ڈائریکٹ کیا تھا آفٹر 6 months. غضنفر صاحب نے آپ کو انڈس میوزک پہ, if I'm not wrong, نہیں کمبائن پہ تھا, PTV پہ تھا. PTV پہ تھا, اوکے سوری. انڈس کیم 5-6 years later. آپ تھوڑا سا اپنا جرنی خود ہی بتا دیں, وہاں تک جب اسفر اور مانی کا شو اسٹارٹ ہوا, وہاں تک کیا کرتے ہیں, پھر اس پہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں, پھر آگے موو کریں گے. I'll make it easy for you. دیکھیں اتنا تو پاس کی بات کرنا, اتنی پرانی بات کرنا becomes a little boring, but yeah my journey has been fun. اس وقت پروڈکشن کمپنیز جو تھیں, پرائیویٹ پروڈکشن کمپنیز وہ تھیں 3-4 پورے پاکستان میں. ان میں سے ایک غضنفر صاحب کی تھی, ایک آدھ 2-3 لوگ اور تھے ان کی تھی. زیادہ تر ایڈورٹائزنگ ایجنسیز تھیں, اور چینل ایک ہی تھا, PTV, اور NTM یہ چینل تھا. یہ 2 چینلز تھے بس, اور NTM بند ہو گیا, PTV رہ گیا. ان 2000 اور 1999 پرائیویٹ چینلز آنا شروع ہوئے, تو اس میں PTV نے کچھ لائسنسز دیے لوگوں کو کہ آپ پرائیویٹ چینلز کھول لیں. تو اس میں غضنفر صاحب کو ایک لائسنس ملا, انڈس ویژن انہوں نے اس کا نام رکھا, اور انہوں نے چینل کھول لیا. اس چینل کھولا, تو جیسے ہی وہ چینل کھلا تو میں ان سے ملنے گیا, تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس وقت میں ان کے ساتھ کام, I wasn't working for him, I was working for somebody else, and so he said کہ میں چینل کھول دیا ہے, سو تم بناؤ نا کچھ ہمارے لیے. تو آئی گیو این کانسیپٹ آف سب سیٹ ہے کہ میں یہ بناؤں گا. انہوں نے کہا بناؤ, ٹھیک ہے, بنا دیا. یس ہاؤ اسٹارٹ. ابھی سب سیٹ بننا شروع ہوا, تو وین آئی ڈیڈ دا فرسٹ ایپیسوڈ تو آئی واز اے لٹل بٹ ڈاؤٹ فل کہ پتہ نہیں یار چیز صحیح بن گئی کہ نہیں بنی, کیا ہے, بس بن تو گئی ہے, اللہ کرے چل جائے. لیکن جب وہ آن ایئر گئی نا, تو آٹومیٹکلی ایک اس کا ایک وائب آیا, اور وہاں سے ہمیں سب کو کانفیڈنس ملا کہ اوہ کول, یہ تو اچھا لگ رہا ہے, کر سکتے ہیں. پھر سیکنڈ ایپیسوڈ میں تھوڑا جان مار کے لکھا میں نے, پھر تھرڈ. پہلا میں نے لکھا تھا جسٹ ٹو سی اے فیلر کے لیے, وہ باقی ایکسپیریمنٹلی تھا. تو صحیح کہہ رہی تھی, ہاں پہلا ایپیسوڈ صرف پہلا. اس کے بعد میں جان مارنا شروع کی, آئی تھاٹ آف اسٹارٹ تھنکنگ آف آئیڈیاز کہ اس کو اور مزے کا کیسے بنائے. تو پھر ہم نے اس کو کرنا شروع, تو چل پڑا. جیسے وہ چلا تو مانی کو آفر ہے کہ ریڈیو شو کر لیں, بیکاز مانی کا اسٹریٹس ہوتا تھا. تو وہ یوزڈ ٹو ڈو اے پروگرام کال اسٹریٹس, اس میں جا کے لوگوں سے پوچھتا تھا کہ سوال, تو بڑا بلنٹ تھا وہ اس میں نا. تو somebody thought it would be a good idea to have Mani in a radio show تاکہ وہ بلنٹ سوال پوچھے اور کرے. مانی سیڈ میں اکیلا یار مائک کے آگے کیا کیا باتیں بولتا رہوں گا, مجھے تو بھی چل ساتھ. تو میں نے کہا میٹنگ کرتے ہیں. تو وی وینٹ ٹو 96 FM, ان کا نیا چینل اس وقت اسٹارٹ نہیں ہوا تھا, دے ور ڈوئنگ اے ٹیسٹ ٹرانسمیشن. تو انہوں نے کہا ہم مانی کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا نہیں, میں نے بولا نہیں کام کرتے ہیں, لیٹ می ڈیزائن دا شو فار یو. انہوں نے کہا کیا بناؤ گے. میں نے کہا ہم ایک تو شو ہم کریں گے رات کو 12 بجے 12 سے 2, اور یہ ہم شو اس طرح چلائیں گے, اور ابھی ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہے, اگر فیل ہوئی تو کون سا ہمیں کوئی فرق پڑے گا, ہاں آپ کو بھی فرق نہیں پڑے گا, اور رات میں کون سنتا ہے. آئی نیو کہ آڈینس ہوگی اس کی, بیکاز وہ غزلیں سننے والے جو ہے نا سارے وہ یہاں آئیں گے, آئی نیو اٹ. اور ہم نے بیٹھ کے باتیں, ہمارا پہلا شو تھا مجھے یاد ہے, ہم نے اس بات پہ کیا کہ جب سیلیبریٹی بن جاتے ہیں, کیونکہ ہم بھی مشہور تھے, تو آپ کیسے کمپلیکس میں آتے ہیں جب کوئی بڑا سیلیبریٹی آیا تھا, جیسے میں اور مانی کھڑے ہوئے ہیں اور ہماری سعید آ گیا,
یا ہماری سے کھڑا ہوا آفریدی آ گیا تو گیٹ اٹ ہاؤ یو کیا ہوتا ہے کہ او اس کے فینس نہیں آئے میرے پاس. اب ہوتا ہے نا کہ یار مجھ سے آٹوگراف نہیں لیا, او اچھا ہمایوں آ گیا, اب آپ کیسے اب آپ کوشش کریں چمی ہو جائے ہمایوں کے ساتھ تاکہ آپ کی بھی کچھ ویلیو عزت رہ جائے. تو اس طرح نا آپ ہم نے اس پہ شو کیا کہ ساحل لودھی کیا سوچتے ہیں, ہم کیا سوچتے ہیں, لوگ کیا سوچتے ہیں, اس طرح چھوٹا سیلیبریٹی کیا ہوتا ہے بڑا سے. میں نے پہلا شو ہی سیلیبریٹی, وہ شو ہٹ ہو گیا ہمارا. اس میں آڈینسز کے فون بھی آئے, گپ لگی, باتیں ہوئی, سارے لوگوں نے اس میں بڑے سارے اپنے ان پٹس دیے, ہم نے ان کی ٹیک بھی کی, ٹیک بیک کی. اب لائک اینی بڈی ہمارا ہوتا تھا کہ ریڈیو شو کا جو مشہور ہونے کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اینی بڈی وڈ کم آن دا شو اینڈ سے کہ آپ بہت اچھے ہم لائن کاٹ دیتے تھے. میری امی سے بات کریں, نو وی ور لائک ڈونٹ ویسٹ آور ٹائم, آپ کو ہم نے ٹائم دیا 10 سیکنڈ, اس پہ مدعے کی بات کریں, امی سے بات کریں, پپا سے بات کریں, نہیں کرنی. ہم لائک اور اس ٹائم پہ کوئی ایسا کر نہیں رہا تھا تو یہ آپ لوگ کر رہے تھے تو آپ لوگ بدتمیزی چھا گئے آپ لوگ. لیکن جو میں آپ کا سن رہی تھی تو آپ نے وہ ساری کانورسیشنز یا وہ ٹاپک جو لوگ نہیں بات کر رہے تھے آپ لوگوں نے اس ریڈیو شو میں وہ کرنا شروع کر دی. تو یہ سوچ کے کیا یا بس کچھ ایسی ہو رہا تھا یار اچھا کیا بات کریں, اس پہ نہیں ہوتا تو چلو اس پہ بات کر لیتے ہیں, یہ کس طرح ہوا یہ, یا آپ کے ایک ویژن تھا جس کو لے کے آپ چل رہے تھے؟ میرا نہیں خیال کہ آپ نے سوچا تھا کہ آپ ریڈیو شو کو اتنا کنٹینیو کریں گے. There was so many things that me and Mani would actually talk about and agree with, but nobody was talking about them on media. For example, the whole concept of جیسے جو ڈانس پارٹیز میں لڑکیاں جاتی ہیں, کپڑے چھوٹے پہنتی ہیں, جو کرتی ہیں, تو ان کے رشتے آتے ہیں کیا, ہم یہ باتیں کرتے تھے. تو ابھی اب ایک ٹاپک ہے, ہم نے کہا اس پہ کرتے ہیں شو. ہم نے کہا جو ڈانس پارٹی میں لڑکیاں جاتی ہیں ان کی شادی تو بیک لیش کبھی نہیں آیا؟ آیا. کس قسم کا بیک لیش آتا تھا؟ ہمیں جیسے ہم نے ایک شو کر دیا اس کے اوپر کہ کرکٹ ٹیم پہ ہم نے کوئی چیز کی, تو ڈپینڈ کرتا تھا کہ ہم کس مدعے پہ پوائنٹ آؤٹ کریں. تو وہ اس کے فینس جو تھے ہمیں فون کر دیتے تھے گالیاں والیاں. بٹ ان جنرل کبھی ان پرسن کبھی کچھ ایسا ہوا کہ یار تم لوگ کیا بات کرتے, بیکاز آپ لوگ تو آپ سے کھیل رہے تھے, آپ لوگ پالیٹکس اب ایسا لگتا ہے, اس وقت نہیں تھا. اس وقت آپ ایم کیو ایم کے بارے میں بات کر رہے تھے کھلم کھلا, آپ ان ٹاپک سے بات کر رہے تھے, اور بہت سی باتیں جو ٹیبو تھیں اس وقت اب تو بہت اوپنلی کانورسیشنز ہوتی ہیں نا, اس ٹائم پہ نہیں ہو رہی تھیں. اور پھر آپ لوگوں کا طریقہ بھی بڑا ڈفرینٹ ہے, جیسے آپ یہ ابھی بات کر رہے ہیں کہ اچھا وہ پارٹی پہ جاتی ہیں, چلو ٹھیک ہے بات کریں کہ وہ اسموک کرتی ہیں یا وہ ڈرنک کرتی ہیں یا ان کے کپڑے ایسے ہیں. آپ تو پوچھیں رشتے آتے ہیں ان کے, آپ نے تو ایک اور ہی اینگل لے کر آ رہے ہیں. تو آئی ایم جسٹ ونڈرنگ کہ اس وقت لوگوں نے اس کو کیسے ہینڈل کیا؟ اٹ واز ٹو نیو. تو ایک تو نیونیس میں نکل جاتا ہے کوئی بار چیز کہ بھائی بہت نیا ہے, پتہ ہی نہیں, دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو یوزلی اسٹف لائک دس از اے اسپائرل افیکٹ کہ اس نے بولا تو وہ کنٹیجس ہوتا ہے, اس نے بولا تو اس نے بولا تو اس نے بولا تو برا ہو گیا. تو اس وقت اتنی کوئی ووک ہماری عوام تھی بھی نہیں. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ جو ہم نے باتیں کی اس میں ہمیشہ ہم نے اتنا ہیومر ایڈ کیا, اتنا ہیومر سے اس کو لپیٹا کہ اٹ نیور فیلٹ روڈ. ہم الطاف حسین کی بات بھی کرتے ہیں, الطاف بھائی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم تعریف بھی کر رہے ہیں کہ بھائی الطاف حسین نے بولا خاموش, تو مذاق بھی کر رہے ہیں, اس میں یہ بھی کر رہے ہیں, تو ان کی نوانسز پہ مذاق اڑا رہے ہیں. اور لیکن وہ کیوٹ بھی لگتے ہیں, ہم بول رہے ہیں بہت ٹیڈی بیئر کیوٹ ٹائپ آدمی, ہم ایسی باتیں بھی کر رہے ہیں. اب وہ آفینسو نہیں ہے نا یہ باتیں, ہم یہ نہیں بول رہے کہ وہ رشوتی ہیں, انہوں نے بندے مار دیے, یہ تو نہیں بول رہے ہم تو بول رہے ہیں وہ کیوٹ ہیں, یہ ہے وہ ہے. سو وی ڈیڈ لائک دیٹ. Then while we were doing the show, we were best friends with MKM because MKM kept calling us. Mustafa Kamal हमारे best friend थे. He would, the mayor of Karachi would actually say کہ یار, like Mani called him and said کہ مصطفیٰ بھائی آپ کو میں دیکھا وہاں کھڑے ہوئے, پہلا فون اس نے کر دیا کہ میں آپ کو دیکھا وہاں کھڑے ہوئے پل پہ 3 بجے. نہیں, اس نے پرسنلی مانی نے فون کیا کہ مصطفیٰ میں مانی بول رہا ہوں. ہاں مانی کیا حال ہے, وہ بالکل نارمل بات کرنے لگے. تو کہنے لگے میں آپ کو دیکھا تھا رات کو 3 بجے, میں شو کر کے جا رہا تھا واپس, میں اس میں تو دیکھا آپ وہ پل بنوا رہے تھے کھڑے ہوئے. کہہ رہے یار تم آؤ نا, بیٹھتے ہیں, میٹنگ کرتے ہیں, چائے پیتے ہیں, کپ لگاتے ہیں. تو مانی میں پہنچ گیا, کپ لگانے پہنچ گیا سیوک سینٹر, ہم نے بیٹھے چائے پی, انہوں نے بہت پیار سے سموسے کھلائے ہمیں. مطلب آپ کیوں چلے گئے تھے آؤٹ آف کیوریوسٹی؟ یار وی ور امپریسڈ بائی دی میئر, ہی واز دی فرسٹ میئر ان آور لائف جس نے کوئی برج بنا دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا. ہی واز اے ڈوئر اینڈ وی لائک, وی ور ینگ اینڈ وی لوڈ اٹ کہ یار ہمارا شہر اچھا ہو رہا ہے, اینڈ دس گائے از میکنگ اٹ ہیپن. اور جو پوری ایک امیج تھی ایم کے ایم کی, وہ مصطفیٰ بھائی کی وجہ سے بہت کلین ہو گئی تھی. ہاں, سو اور پھر اس زمانے میں ایک چینج نہیں, اف یو نوٹس بہت سی نئی چیزیں آ رہی تھیں. Like there were new things coming out every day, and we were all like in that process of enjoying and accepting newness.
تو وہ ہم نے ایکسپیرینس, تو اس میں بہت سی چیزیں نکل جاتی ہیں. انڈیا کے لوگ یہاں کانسرٹ کرنے آ رہے ہیں, بہت سی میوزک کے ساتھ ساتھ پولیٹیکلی بھی اور بہت سی چیزوں پہ بھی, اینڈ یہ انڈیا کی بات, بہت سی چیزیں نہیں ہو رہی, بالکل گروتھ بھی ہو رہی تھی, بہت گروتھ اور فائنینشیل گروتھ, نئے نئے بینک کھل رہے تھے. وہ ٹائم. آپ کو یاد ہے ایک میں ویجیز کو کرتا تھا شوٹ, بیکاز دیٹ وی ور ڈوئنگ دیز پروگرامس فار ویجیز, اینڈ موسٹ آف دا ویجیز وڈ کم ویئرنگ آلموسٹ کپڑے یہاں تک چھوٹے, کیولوٹس بولتے تھے ان کو, یا بولتے پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. تو وہ یہاں تک ٹانگ, آئی ہیو شاٹ اسٹف لائک دیٹ, اینڈ اٹ واز اے اب آپ دو بار سوچیں گے کرنے سے پہلے, آپ سوچیں گے, آپ ویژول بھی نہیں دیکھ سکتے دماغ میں کہ لڑکی آپ بیٹھی ہوں اس طرح کر کے, ہو سکتا ہے, اٹس امپاسبل, انہرڈ آف. تو یہ اس وقت اتنا ہم ایک طریقے سے سو ٹو اسپیک سوڈو ماڈرن ہو چکے تھے کہ اس کی ایکسیپٹنس ہو گئی تھی اس چیز کی. تو اتنا زیادہ ماڈرن تھا پاکستان سوچ میں, لبرل ہو گئے تھے فار سم آڈ ریزن, اینڈ وہ اچھی بات بھی تھی. اس کے اندر اس سوچ میں بہت سی چیزوں کی ٹالرنس آ گئی تھی. ننگا پن از ون تھنگ, لیکن ٹالرنس آ گئی تھی لوگوں کی اوپینینس کے اوپر. تو اس طرح ہمارا اوپینین بھی اس میں نکل گیا, آئی تھنک. تو وہ پورا جو جرنی تھا آپ کا ریڈیو کا, اس سے کچھ چینج آیا آپ میں ایز اے پرسن, ایز اے کانٹینٹ کریٹر؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پورے جرنی کو, ادر دین ہیونگ فن اینڈ creating conversations? The radio show, okay, so how I saw my field or my work was more like this. I came into a business when this business was just, private production was just new. So I was getting a chance to do almost everything and anything, right? So I got a chance to do music videos. I got a chance to do plays. I got a chance to do comedy plays. I got a chance to do serious plays. I got a chance to do music programs. تو میں نے ہر جہاں مجھے لگا میں ڈیلف کر سکتا ہوں, میں گھس گیا. بھلے وہ مارننگ شو ہو, یا وہ کوکنگ شو ہو, یا وہ ڈاکیومنٹری ہو, بس آپ ابزارب کر رہے تھے. ابزارب کرتا ہوں. اینڈ مجھے موقع ملے تھے. اب موقع نہیں ملتے نا. اب جو بندہ ڈپارٹمنٹ میں ہے چینل کے اندر ڈاکیومنٹریز کی, وہ ڈاکیومنٹری ہی بنا سکتا ہے, اس کو ڈرامہ نہیں ملے گا. اس وقت یہ تھوڑا فلوئڈ تھا کہ آپ یہ بھی کر لیں, یہ بھی کر لیں, یہ بھی کر لیں, ایز لانگ ایز یو ٹیلنٹڈ آپ کرتے رہے. تو میں نے ہر چیز ایکسپیرینس کر لی, تو میرے لیے وہ بھی تھا کہ ریڈیو بھی کرنا تھا میرا ایکسپیرینس. اور مجھے پھر ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ میں جس بھی چیز میں جاؤں گا تو وہاں پر میں ایسی ایک مارک تو لگا کے آؤں کہ اگر میں کل بول سکوں, بیکاز مجھے اس بات سے پسند نہیں آتا ہے, کوئی بولتا ہے جیک آف آل ٹریڈس, تو میں کہتا ہوں یار جیک آف آل ٹریڈس تو وہ ہے جس کا نام نہیں بنا اس پروفیشن میں, کسی ایک پروفیشن میں, اس کا کسی ایک میں نہیں بنا. اگر تو وہ کون ہے جس کے ہر پروفیشن میں نام ہے؟ لائک اف یو سے کہ اسفر ہوسٹنگ کرتا ہے, ہاں یار آسمانی شو تو تھا. ٹاک شو کرتا ہے, ہاں آسمانی شو تھا. اس نے کبھی کوئی ڈرامہ بنایا ہے, ہاں بنایا ہے یار. کبھی کوئی شو بنایا ہے ٹی وی, کبھی کوئی اس نے کامیڈی بنائی ہے, if I've made all these things and you can recognize me from these things, تو میں jack of all تو نہیں ہوا نا پھر. پھر تو I've made a name in almost all. ایک گانا نہیں گایا, باقی سب کچھ کیا. So that way I figured کہ مجھے ریڈیو بھی کرنا ہے, اور وہاں بھی کوئی مارک بنا کے آنا ہے. تو وہاں پر یوزول چیز کی وہاں مارک بنا. So in a way you can say کہ ہاں ریڈیو پریزنٹر بھی ہے. کب سوچا بس ابھی ریڈیو کا جرنی کا؟ یار آئی تھاٹ بند کر دینا چاہیے. خود ہی ہو گیا یا آپ نے پھر کانشیس وہ لیا؟ ہمیں بین کرنا شروع کر دیا. یا وہ تو آئی نو کہ آپ آن اینڈ آف بین ہو رہے تھے, ایک ریڈیو اسٹیشن سے دوسرے ریڈیو اسٹیشن میں جا رہے تھے. دیٹ از مائی تھاٹ کہ بند کر دینا چاہیے. آئی تھاٹ کہ یار وہ ہو گیا ہے بس, اب ٹھیک ہے, ایک بین کا سرٹیفکیٹ لے کے نکل جاتے ہیں, کچھ اور کر لیتے ہیں. مائنڈ لگنی نہیں یار, تم چیزوں کو لانگ ٹرم چلایا کرو, اٹس منی میکنگ ایز ویل اینڈ اٹس بزنس, بیکاز وہ ایک آن اسکرین پرسنالٹی تھا, میں بیہائنڈ دا کیمرا پرسنالٹی تھا. تو میرا ویژن جو تھا وہ ڈفرینٹ ٹائپ کا تھا, اور اس کا ویژن جو تھا کافی لینئر تھا. آئی تھاٹ کہ میں تمغے گاڑتے, ہم اپنے جھنڈے گاڑتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں. ہی سیڈ نہیں, جھنڈا گاڑ کے آگے جانا ہوتا ہے, جھنڈا گاڑ کے رکھنا ہوتا ہے کہ آپ لانگ ٹرم اسی پہ اور بڑا کرو. ہاں وہ یہ سوچتے. تو آپ نے کب سوچا کہ اب میں کیمرے کے سامنے نہیں, اب میں نے بیہائنڈ دا کیمرا ہی کام کرنا ہے؟ یار آنیسٹلی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ان فرنٹ آف دا کیمرا. اتفاق ایسا ہوا ہے جب میں کیمرے پہ آیا ہوں تو وہ چیز ہٹ ہو گئی, ورنہ میں تو سب سیٹ میں شاید خود اس سے رکھ لیا اپنے آپ کو, بیکاز جس سے میں کرواؤں وہ کریکٹر, جس کو بولوں کرو, وہ پرفارمنس ہی نہیں دے پائے وہ والی. تو میں نے کہا مجھے پتہ ہے میں خود ہی کر لیتا ہوں. پھر تو تابش کو شوڈ بی ویری آنرڈ کہ وہ آپ کے اسٹینڈرڈ پہ اتر گئے. تابش ایکچولی تابش جو ہے نا, تابش, اوقات اور جو دو مجھے نام یاد آ رہے ہیں اس وقت, ویسے بھی آپ نے اور بھی بہت لوگ ہیں. سب سیٹ میں تو 4 کریکٹرس ہیں نا, تو آئی نیو کہ یہ باقی جو ہے جو مین کریکٹر ہے, جو جس کے تھرو میں کہانی سنا رہا ہوں, ایٹ لیسٹ پہلے 3-4 ایپیسوڈس, دس گائے شوڈ بی ایبل ٹو ڈو دا ٹائمنگ آف جوکس جس طرح میں کرتا ہوں. تو میں کسی کو ڈائریکٹ کر رہا ہوں, خود ایکٹنگ کر کے دکھا رہا ہوں, تو میں خود نہ کر لوں, میں کیوں ایکٹنگ کر کے دکھا رہا ہوں. تو مجھے تھوڑا سڑنا شروع ہو گئی تھی کہ میں نے خود اپنے کو ڈال دیا تھا اس میں. اینڈ آئی واز ویری نروس آلسو دا فرسٹ ڈے. آئی ڈونٹ نو اف آئی ٹولڈ یو, آئی وینٹ, سب سے ڈے کا پہلا ایپیسوڈ تھا, تو اب سب ریڈی ہے, کیمرہ ریڈی ہے, سب کچھ ریڈی ہے, اور شارٹ وہ والا تھا جس میں تم لوگوں کو سب سے ڈے کا ٹائٹل اگر یاد ہو تو گیٹ کے بیچ میں سے مڑ کے دیکھتا ہوں میں, رائٹ.
وہ شاٹ میں نے کرنا تھا اور سب کے شاٹس ہو چکے تھے, میرے رہ گئے تھے. تو میں اپنا تو اب سلما جو ہے نا وہ ڈھونڈ رہی ہے اسفر کہاں ہے, مانی بول رہا ہے اسفر کہاں ہے بلاؤ, ڈائریکٹر صاحب غائب ہے, ڈی او پی بول رہا ہے کہ کہاں ہے باس بلاؤ نا, باس کہاں ہے, باس جس لوکیشن میں شوٹنگ کرتے ہیں اس کے ڈرائنگ روم میں کھڑے ہوئے رو رہے ہیں کہ مجھ سے کیسے ہوگا, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. سلما کہتے ہیں کیا ہو گیا, ہم نے کہا یار یہ کیسے کیمرہ فیس کے کیسے کروں گا, یہ تو بہت ہیرو ٹائپ شاٹ ہے, آئی ڈونٹ تھنک آئی ایم گڈ انف فار دس. یہ وہ اسفر شٹ اپ اینڈ اسٹیپ آؤٹ, چلو. اس نے مجھے کھینچ کے باہر کھڑا کیا, اس نے کہا کہ پاگل ہو گئے, نروس کیوں ہو, کھڑے ہو کھڑے کچھ کر. اچھا تم, میں دیکھ رہی ہوں مانیٹر, تم کرو, میں دیکھ رہی ہوں شاٹ دیکھ رہی ہوں, کرو. میں نے ایک دفعہ کیا, صحیح نہیں ہوا, پھر دو کیا, صحیح نہیں ہوا, میں آگے دیکھا, میں نے کہا صحیح لگ رہا ہے یار, جی میں کہہ رہی ہوں صحیح لگ رہا ہے, اسٹوپڈ, چلو کچھ نہیں ہوتا. So I got nervous with that. کیا تم کہاں سے کہاں بات چلی, پتہ نہیں کیا. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اوکے سو دیٹ از ہاؤ the journey ریڈیو کا جرنی, پھر آپ نے سوچا کہ اس کو ختم کر دینا. ایکچولی جو ریڈیو شو ہے نا, ٹی بی ایچ جو ہے نا وہ اسرا وانی شو کا ایکسٹینشن ہے بیسکلی. ٹی بی ایچ جو ہے وہ بالکل وہی چیزیں اٹھاتا ہے ویسی ہیومرس طریقے سے, یا بٹ اٹس اے ماڈرن ورژن آف واٹ وی ور ڈوئنگ. لائک تابش اینڈ آل دی پیپل جو یوزڈ ٹو لسن ٹو دی شو, تابش واز ون آف دیم. تو ہمارے فینس ہی تھے نا, یو نو, اینڈ دے وڈ آلویز پیپل وڈ لسن ٹو آور شو, بولے کیا یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اچھا اوکے, کیونکہ ہم لوگ اتنی کیجول جو کینٹین میں باتیں ہو رہی ہیں, کالج میں باتیں ہو رہی ہیں, اس طرح ایک گروپ میں باتیں کر رہے ہیں, ہم وہی کرتے تھے نا. دو چیزیں میں نے آبزرو کی. آپ نے کہا کہ ہم کراچی کے لیے کچھ کرنا, پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے, میں اور مانی, اور ہماری کانورسیشنز بھی تھیں, ہمیں بڑا دکھ ہوتا تھا. اینڈ وہ کیا آپ نے, کانورسیشنز اٹھائیں, آپ لوگ پوائنٹس اٹھاتے تھے. پھر آپ لوگوں نے کراچی کی ایک اور کیمپین بھی چلائی, کیمپین کراچی بھی چلائی آپ نے پوری, یو نو, پہلی بار آپ لوگوں نے یو نو چیزیں بنائیں جس پہ کراچی لکھا ہوا ہوتا تھا, آئی لو کراچی لکھا ہوا ہوتا تھا, سب آپ لوگوں نے یہ کیا بہت, یو نو. اب میں جب آپ کا جرنی دیکھتی ہوں اور میں اب آپ کو ادھر دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اسفر کہیں لاسٹ ہو گیا, ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں اسفر, جو وہ جذبہ تھا یوتھ کی پرابلمس کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے تھے. مجھے یہ دو چیزیں بہت ہٹ کیں جب میں دیکھ رہی تھی کہ اس ٹائم پہ آپ نے بہت جذبے سے اور بے خوف ہو کے کھیلا وہ سب کچھ, لیکن مجھے اس کی کنٹینیویشن نہیں نظر آ رہی ہے. کیا ہوا بیچ میں جو آپ نے یہ چھوڑ دیا, یہ رک گیا؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے اب تو شاید زیادہ ضرورت ہے ہمیں ایسے لوگوں کی جو یہ ایسے ٹاپک سے بات کریں, جو کراچی پاکستان کو زیادہ آگے لے کے جائیں, یوتھ کو زیادہ پلیٹ فارمز یا ان کو گائیڈ کریں. تو وہ جو جذبہ مجھے نظر آ رہا تھا آپ کا چینج کا, وہ ڈراپ ہوا مجھے لگ رہا ہے, یا کیا ہوا؟ ہاں ڈراپ بھی ہوا, اٹس ناٹ, آئی وڈ ناٹ آرگیو ود دیٹ, کیونکہ میں اس کو دیکھ نہیں رہی کہیں ابھی. ٹی بی ایچ از ناٹ واٹ اٹ واز, بالکل بھی نہیں. مجھے ٹی بی ایچ وہ سب کرتے ہوئے نہیں نظر آ رہا. نہیں ٹی بی ایچ از ناٹ, جو آپ ابھی جو کر رہے ہیں وہ ٹی بی ایچ ہی ہے, اور اس سے پہلے آپ ڈاکیومنٹریز کر رہے تھے, رائٹ؟ کیا ہوا؟ نہیں ڈسہارٹن نہیں ہوا. ایک ہوا چلتی ہے, ایک ٹائم آتا ہے جیسے ڈیورنگ مشرف's ایرا, سب سے پہلے پاکستان ایک نعرہ لگا اور یوتھ کو بہت ایکٹیویٹ کیا گیا, اور میوزک پروگرامس, کانسرٹس, تھنگز لائک دیٹ, تو یوتھ کو بہت فور فرنٹ پہ ڈال دیا. پھر میں نے نوٹس کیا کہ ایک دم سے جو میرا کام ہے اس کو میں کہیں دکھاؤں گا تو میرا کام ہوگا نا. تو اگر میں یوتھ کا کام کرتا تھا تو مجھے چینلز بولتے تھے کہ یار یہ نہیں کرو, یہ چینلز ریجیکٹڈ, یہ نہیں یار یوتھ ختم ہو گیا بھائی. پھر میں نے نوٹس کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں چینلز, بیکاز وہ تو لڑکی 16 سال کی ہے, بالکل ینگ ہے, لیکن وہ ڈرامے میں جو پارٹ پلے کر رہی ہے وہ 32 سال کا پارٹ پلے کر رہی ہے. مطلب اس کی ڈیورس بھی ہو رہی ہے, اس کے میاں افیئر بھی چلا رہا ہے, اس کو وہ مصیبتیں ہیں. وہ بچی 18 سال کی, 19 سال کی, اور وہ اس کے آپ انسٹاگرام اکاؤنٹ دیکھیں تو بالکل ویسی نہیں ہے, لیکن اس کو بھی انہوں نے پنا پنو کے کھڑا کر دیا ہے. تو وہ ینگ لڑکی کو ایک ڈپریسڈ ڈرامے میں ڈال دیا, تو وہ یوتھ کی آواز تو نہیں ہے, اور سب سے پاپولر چیز ڈرامہ ہے, اور وہ یوتھ کی آواز ہی نہیں ہے. اچھا ہم سائڈ سے اپنا ایک ایجنڈا لے کے چلتے رہے تو اس سے نہ ہم پیسے بنائیں گے, اس سے نہ ہمارا نام ہوگا, اس سے نہ ہمیں اسپیس ملے گی اسکرین کے اوپر کہ ہم اپنی بات کر سکیں. پھر ہمیں وہ رہ جاتا ہے لے دے کے یوٹیوب یا انٹرنیٹ, ہم اس پہ کوئی چیز کرتے ہیں یوتھ کے لیے. تو اس پہ آلریڈی عرفان جو ہے جو کر رہا ہے, خلی ولی کر رہا ہے, علی گل پیر کر رہے ہیں, تو کیا میں ان کے ساتھ جا کے جڑ کے کرنا شروع کر دوں؟ تو میں نے صاحب لگایا کہ یار اگر مجھے کچھ کرنا ہے, اف آئی ہیو ٹو بی ہو آئی واز, تو مجھے تھوڑا سا اپنا طریقہ چینج کرنا پڑے گا, فارمیٹ چینج کرنا پڑے گا. پہلے میں ایز اے لیڈر کرا تھا, آئی واز مور ان دیٹ زون کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو, یو نو. اب میں اپنے کام کے اندر وہ چیزیں ڈالوں گا تو ہوگی. اب فار ایگزامپل آپ ٹی بی ایچ از ناٹ اے یوتھ, ٹی بی ایچ از ناٹ اے امپاورمنٹ آف دا یوتھ پلیٹ فارم, بٹ نن دا لیس ٹی بی ایچ از اسپیکنگ دا لینگویج آف دا یوتھ جو مسنگ ہے, یو نو. تو ٹی بی ایچ وہ کر رہا ہے. تو میرا اب میری فلم ہے دیٹ از آلسو اے یوتھ بیسڈ فلم, اس میں بھی وہ لینگویج آف دا یوتھ ہے, ان کے ایشوز ہیں, ان کے یوتھ کے ایشوز ہیں. اور میرا جو نارمل ایم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یار انٹرٹینمنٹ
آپ ایسی بنائیں جو یوتھ کو بھی اتنی پسند ہے اتنی بڈھوں کو, یو نو مڈل ایج لوگ بھی اس کو پسند کریں, یو نو اٹ ہیز ٹو فیملی چیز ہونی چاہیے جو سب کو کنیکٹ کر سکے. ہاں کنیکٹ ایٹ لیسٹ سب ریلیٹ تو کر سکے, کچھ نہ کچھ اینگل ہر اس میں سے. یا پھر یوتھ کی اسٹوری ہو تو جو بڑے دیکھ رہے ہیں, مڈل ایج لوگ دیکھ رہے ہیں, بڈھے دیکھ رہے ہیں, ہم بھی ایسے تھے یار, ہم بھی ایسے تھے, چلو صحیح ہے, سمجھ میں آتا ہے. تو وہ ایک چیز میں کرنا چاہتا ہوں. لیکن اب جو مشن ہو گیا, پہلے مشن تھا کہ یوتھ کو اوپر لے کے آئیں, اب وہ مشن رہا نہیں ہے. اب میرا مشن یہ ہو گیا ہے کہ لیٹس چینج دا سنیما, لیٹس چینج ٹیلی ویژن, لیٹس چینج یو نو کوئی نئی. اب ٹی وی ایچ سے انٹرنیٹ بدلا ہے نا, دس از دا فرسٹ ٹائم دیٹ دی انٹرنیٹ ایکچولی ان پاکستان سو کہ ایک فارمیٹڈ پروگرام کیسے ہوگا, جس میں ایک بندہ فون لے کے بات نہیں کر رہا, پراپر شو ہے لائک جسٹ لائک آن ٹی وی بٹ ویری ایپٹ فار انٹرنیٹ. تو ہم نے ایک ان کو فارمولا دکھایا کہ دیکھیں لیٹس چینج دی انٹرنیٹ, لیٹس ڈو اٹ لائک دس, یو نو. تو وہ اس طرح یہ اب وہ یہ مشن بن گیا کہ یار اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جو ان یوزول ہوں اور ایک ڈفرینٹ راستہ دکھائیں. تو ایوولوشن ہوئی ہے آپ کے, بالکل آپ کی جو تھاٹ پروسیس ہے اور جو جذبہ ہے اس کا بھی ایوولوشن ہوا ہے. بالکل ایوولوشن ہوا ہے. ہاں دوسری چیز جو مجھے مسنگ نظر آتی ہے, جیسے وقار زکا کو آپ نے اسٹارٹ کیا, آپ بتا رہے تھے کہ وہ شو اسٹارٹ کیا, وہ بڑے مزے کی کہانی تھی کہ وہ پیسے ڈال کے اوپر کاکروچ ڈال کے انہوں نے بوٹل میں بند کر دیا اور بولا لے جاؤ, اور جو لڑکی نکال لے, تو 3-4 نے نکال بھی لیے, which is یہ اس ٹائم پہ بڑا انٹرسٹنگ. مطلب میں سوچی تھی میں تو کبھی بھی نا, میں تو سو رہے کہ کچھ سنا دیتی شاید, میں پاگل ہو گیا کاکروچ والے, نہیں بھائی میں پیسے دے دیتی ہوں اس کو لے جاؤ یہاں, آئی ووڈ نیور ڈو دیٹ. سو دین تابش کو بھی آپ نے کافی یو نو اس کو اس وقت بھی آپ نے آپشن دیا which تابش didn't take it, اس نے اس وقت نہیں کیا, لیکن پھر یہ بھی مجھے مسنگ نظر آ رہا ہے, کیونکہ جو آپ کا رول ہے اگر میں دیکھوں انڈسٹری میں, تو یو ہیو پلیڈ اے ویری وائٹل رول کانٹینٹ کریشن میں اینڈ لوگوں کو سامنے لے کر آنے میں. تو وہ مجھے پچھلے کچھ سالوں میں وہ بھی ڈراپ ہوتا نظر آیا. ہم دوبارہ دیکھیں گے اب آپ کو آتے ہوئے دیکھتے ہوئے. یار اسپیس نہیں ہے. دیکھو پہلے مجھے اسپیس کیسے نہیں ہے, اسپیس تو آپ کے ہاتھ میں, آپ نے ٹی بی ایچ بھی تو کریٹ کیا ہے. مجھے اسی اب جس اسٹیج پہ میں اور آپ یا جس پروفیشنل آپ ہو جاتے ہیں کسی کام میں, تو یہ بات فضول ہے سوچنا کہ آپ ایک کام فری میں کر دیں گے یا کم پیسوں میں کر دیں گے. اب آپ کی ایک ریپوٹیشن ہے, آپ کی ایک لائف اسٹائل ہے, آپ کو کچھ کھانا پینا بھی ہے, ایسا تو نہیں آپ ایسے کر سکتے. سو یو ہیو ٹو ہیو اے پیکیج ود یو, تاکہ آپ اس کام کو کس پلیٹ فارم سے لانچ کر رہے ہیں, اس کی مارکیٹنگ, اس کی پروموشن کیسی ہوگی, پیچھے ٹیم کیسی ہے, یو نو, پھر آپ کو اس کی فیس کیا مل رہی ہے, اور جو بندہ آپ لانچ کر رہے ہیں اس کو فیس کیا ملے گی, یو نو, ایک پورا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے نا. تو اب وہ ٹیلی ویژن پہ پیسے ہیں, انٹرنیٹ پہ پیسے نہیں ہیں. انٹرنیٹ پہ یا تو اسپانسر ہو, کچھ ہو تو پہ پیسے ہوں گے نا. آپ نے ایک جگہ کہا تھا اگر انٹیلیجنس نہیں ہے تو پھر مے بی یو شوڈ بیکم اے پرفارمر. تھوڑا ذرا زیادہ ججمنٹل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. نہیں میں نے نہیں کہا یہ. آپ نے نہیں کہا یہ؟ آپ نے کہا تھا, میں نے آگے انٹرویو میں میں نے بھی کہا تھا کہ وہ امپروو کرنے کے لیے انٹیلیجنس چاہیے ہوتی ہے, وہ ہر کسی کے پاس نہیں. ابھی نہیں کہا. اچھا چلیں تھوڑا. میں نے یہ نہیں کہا کہ انٹیلیجنٹ, اف یو ناٹ این انٹیلیجنٹ پرسن تو آپ نے ڈائریکشن کی بات کی تھی, آپ بتا رہے تھے کہ وہی چیز دے دے کہ میں کیا کروں اگر مطلب وہی چیز کرانی ہے, اینڈ اف یو ڈو ناٹ ہیو انف انٹیلیجنس. اچھا لیٹس موو اٹ. اس کا کانٹیکسٹ مجھے یاد نہیں, لیکن میں آئی کین ٹیل یو میں ایسی بات کب کرتا ہوں, میں وہ سی باتیں میں بالکل یہاں رکھی ہوتی ہیں, میں بول دیتا ہوتا ہوں. آئی تھنک ایکٹنگ جو ہے نا بہت انٹیلیجنٹ لوگوں کی جاب ہے, اٹس اے اسمارٹ پرسنز جاب, یہ کسی ڈم آدمی کی جاب نہیں ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو, یو نو, یہ اٹس ورنہ ہر کوئی ایکٹر بن جاتا. ایکٹنگ کے لیے بہت انٹیلیجنس چاہیے ہوتی ہے, یو نو. اگر آپ اتنے اسمارٹ نہیں ہیں نا تو پھر آپ ہمیشہ آپ ڈکٹیشن کا ویٹ کرتے رہیں گے کہ میں بتاؤں کیا, تم یہاں دیکھو, آ کے یوں کرو, یہ بولو, اس کو ایسے بولو, تو پھر تو انگلی پکڑ کے چلانے والی بات ہوگی نا یار. ایکٹر جو ہوتا ہے وہ چیز کو سمجھ کے اس کو مینوفیکچر کر لیتا ہے, یو نو, ہز کمپریہنشن از ریلی اسٹرانگ. تو ایکٹرز اور جتنا آپ ایکٹنگ کو سمجھتے جاتے ہیں اتنا آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ یہ لائنوں کا مطلب کیا ہے. اصل میں آپ سب ٹیکسٹ بول رہے ہوتے ہیں, یو نو, آپ سب ٹیکسٹ بول رہے ہوتے ہیں, جو لائنوں کے پیچھے کیا ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے فیل کرنا ضروری ہے, اس میں آواز کا کنٹرول ضروری ہے, اس میں آنکھوں کا کہیں ٹھہرنا ضروری ہے, آپ پیئرس کرنا, جو بھی آپ نے. تو ایکٹنگ جو ہے وہ میں بتاتا ہوں کیوں انٹیلیجنس ہے ریکوائرڈ. ایکٹنگ میں اس طرح سے ہے کہ آپ کو اگر یہی نہیں پتا کہ کس لفظ پہ اسٹریس دینا ہے تو مفہوم بدل جاتا ہے, یا کہاں پاز دینا ہے تو مفہوم بدل جاتا ہے. ایکٹرز جو ہوتے ہیں وہ اسمارٹ ہوتے ہیں بیکاز وہ پہلی کام یہ کرتے ہیں, وہ سرکل کرتے ہیں میرے یہاں اسٹریسز ہیں اور یہاں میں پاز دوں گا, وہ اپنی لائنوں کو مارک کرتے ہیں اس میں. اور وہ جب آپ وہ کر لیتے ہیں پھر آپ کو فیل ڈالنی پڑتی ہے اس میں. فار ایگزامپل ایک لفظ ہے میں چائے پیوں گا, میں چائے پیوں گا, آپ نے اسٹریس دیا میں پہ, میں چائے پیوں گا, میں چائے پیوں گا,
उस पर अब मफहूम बदल गया, मैं जूस नहीं चाय पीऊँगा, यू नो, Yeah, मैं चाय पीऊँगा, खाऊंगा नहीं, मैं चाय पीऊँगा, राइट. तो अपने तीनों में अलग अलग बातें हैं ना. मैं स्ट्रेस दिया तो क्या हुआ, चाय पे किया, चाय पी गया तो क्या हुआ. तो अब जो हमारे यहाँ जब ड्रामा देखता हूँ तो मुझे ये बेसिक एक नज़र आता है कि ओ ये फ्लो है, बिकॉज डायरेक्टर को भी नहीं पता और एक्टर को भी नहीं पता कि स्ट्रेस कहाँ देना है, वो भी नया ये भी नया है, या ये टेक्निक पे काम कर रहा है वो भी टेक्निक पे काम कर रहे हैं, तो चल जाता है. फिर पॉजेस का भी है, रोको मत जाने दो, वेरी गुड एग्जाम्पल, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो. आपने पॉज आगे पीछे किया, जुमला बदल गया. तो ये चीज़ें पता डायरेक्टर को नहीं होंगी. तो फिर वो जब सीन देखते हैं ना, कोई भी सीन हम देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, अच्छा नहीं लगता. बिलीव मी द ऑडियंस हैज़ नो क्लू वो अच्छा क्यों नहीं है, बस वो बोलते हैं अच्छा नहीं है, लेकिन उन्हें पता चल रहा है कि अच्छा नहीं है, कनेक्ट नहीं कर पा रहे. हमें पता कोई है, चीज़ मिसिंग है. डायरेक्टर्स को पता है, जो इस काम के जानने वाले हैं, उनको पता है अच्छा क्यों नहीं है. वी नो दीज थिंग्स, क्या शायद इसने यूँ किया तो ये हो गया. अब ये सीन में हाई एनर्जी सीन था, उसने बिठाए कर दिया. इफ़ शी वॉज स्टैंडिंग तो ज़्यादा इम्पैक्ट होता. यू नो, लिटिल थिंग्स मेक अ डिफरेंस. यू नो, एक बंदा खड़ा हुआ, एक बंदा बैठा हुआ है, तो नहीं देख रहा है उसको, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है इसका. यू नो, बहुत बारीकियां हैं जिसको नहीं कभी-कभी लोग समझते. सो दीस थिंग्स मैटर, इसलिए फ़र्क आया बड़ा. फातिमा, हाँ, फातिमा से बात कर सकते. कैसी रिलेशनशिप है आपकी उसकी? बहुत दोस्ती है, मैंने सुना है, आप रोज मिलते हैं, क्या करते हैं? व्हाट्स योर फेवरेट एक्टिविटी टू डू विद हर? ओके, तो फातिमा एंड आई आर बेसिकली बेस्ट फ्रेंड्स, लाइक हम दोस्त हैं. मैं फातिमा को कभी भी बेटा नहीं बोलता ना. आई मीन आई डोंट ट्रीट हर लाइक अ डैड, लाइक आई डोंट ट्रीट हर लाइक अ डॉटर. शी इजंट. हमारा है कि हम दोस्त हैं. अच्छा. हमारा शुगल मिला है. यू नो, सो वी टॉक अबाउट, मैं अपने सबसे डीपेस्ट प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर देता हूँ, और वो क्या अच्छा सोल्यूशन दे देती है. यू नो, लाइक मुझे काम का कोई मसला है, मुझे कोई पैसों का मसला है, मुझे कोई किसी ने कोई चीज़ बोल दी, मैं सेंसिटिव हूँ, मैं हर्ट हो गया, मैंने उससे पूछ लिया, यार मुझे अजीब लोग हैं ऐसे बात कर देते हैं. बाबा यू नो व्हाट, आप इनको ना आप ये बोल दिया करें, अच्छा आप ये करें, आप ये मत सोचें, आप ये सोच रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे. शी डज दैट एंड शी इज. बच्चे जो है ना वो हमेशा आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दे देते हैं. तो दूसरा, दे ऑलवेज टेल यू व्हाट दे डू, यू नो, दे डोंट टेल यू व्हाट दे थिंक, राइट. So वो बड़ा मज़ेदार है. Kids always, you know, or people who are older tell you what they think, and people who are old in old age, वो they tell you where they've been, you know, past बताते हैं अपना. तो बच्चे ना अपना बताते हैं वो क्या कर रहे हैं कैसे. तो उनके जो ओपिनियंस होते हैं वो उनके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बड़े प्योर होते हैं. तो वो वो कभी किसी ने कोई बात बोली, हर्ट हुई है, तो मैंने सुन ली, तो मैं उससे पूछता हूँ अक्सर कि व्हाट डू यू थिंक इज द सोल्यूशन. तो हमें तुम्हें क्या करना चाहिए था. कहती है, नो आई थॉट, मैं चुप रह के मैंने ठीक किया, आई डिडंट, यू नो. बाद में दोस्तियाँ ख़राब हो जाती हैं. हमने गुड समथिंग टू लर्न. तो मैंने कहा मैं तो चुप नहीं होता, मैं तो सुनाता हूँ. कहने लगी तो मैं नहीं बोला. तो उसने आके कभी चुप होके देखे ना, ट्राई तो करें. इस तरह की बहुत सी बातें बोल दी. फिर वो मस्ती मजाक चलता है. तो हमारा ये होता है कि हम बेसिकली बोथ लाइक ड्राइविंग, सो हमें वो चेंज ऑफ सीनरी पसंद है. तो हम बस पिक करता हूँ, ड्राइव पे चले, वो मैसेज आता है व्हाट इज, मैं कहता हूँ कमिंग टू पिक यू अप इन 10, वेटिंग फॉर यू नो, क्यूट इस तरह से. तो हम जाते हैं, 2-3 घंटे की ड्राइव करते हैं, वास्ते में कि रुकते हैं, खाने की कोई चीज़ खाते हैं. तो चीज़ है कि बाबा गाड़ी में बैठे बैठे वाला खाना, हमें कबाब बोला जाए, आ जाए, चलो सही है. मुझे होता है किसी फैंसी जगह का खाना खाते हैं यार कुछ करते हुए. तो ये डेली का है, मतलब इट्स एन एवरी डे थिंग. एंड फातिमा एंड आई हैव फ्रेंड्स. और आई बिलीव ये रिलेशनशिप ये है कि दोस्ती होना ज़रूरी है. बिल्कुल. कोई चीज़ होल्ड बैक नहीं करे, कोई चीज़ फील करे बता दे, यू नो, खुल के बात करे. वो जो एक होता है कि, और ऐसा नहीं है कि लिहाज शर्म रिस्पेक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा है. यू नो, जैसे दोस्तों में होती है. जब आप किसी के बेस्ट फ्रेंड होते हैं तब उसका मतलब थोड़ी कि लिहाज ख़त्म हो गया. बिल्कुल बिल्कुल. यू नो, तो मैंने उसको एज अ बेस्ट फ्रेंड ट्रीट किया हमेशा. एंड आई वांट हर टू, यू नो, डू द सेम. और मैं उसको एक और चीज़ बड़े मज़े की बोल देता हूँ, वो नाराज़ भी होती है. मैं कहता हूँ यार कभी तुम कहीं बहुत डिनर पे हो या एंजॉय कर रही हो या तुमको मज़े की चीज़ कर रही हो बड़ी, और तुम्हें खबर है कि बाबा हॉस्पिटल में, यू नो, लाइक व्हाटएवर. आप कितनी खौफनाक बातें कर रहे हैं. मैंने कहा वो पार्टी छोड़ के बताना, पहले ख़त्म करना फिर आ जाना, बिकॉज़ इट्स नॉट लाइक आई डोंट वांट टू रूइन दिस पार्टी, यू नो, जस्ट फॉर मी. आई वोंट बी डाइंग. इमोशनल, आई थिंक आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं बच्ची बेचारी को. वो बहुत तेज़ है वो. वो कहती है शी इज़ नॉट, आई डोंट वांट हर टू फील लाइक, because we're going to get old, right? And then when you get old, and the kids, and especially daughters, really go out of the way and, you know, like come and serve the parents like that. मैं कहता हूँ तो उसका क्या रिस्पॉन्स होता है आगे से? कहती है कि गुस्सा नहीं हो जाती? नहीं, वो कहती है कि बाबा यू नो मी, ड्रामा कम करें. ड्रामा और ड्रामेटिक हो रहे हैं आप. जब उस वक्त जब हॉस्पिटल फोन करोगे कहाँ रह गई, आई क्यों नहीं, अभी तो बड़े बड़े हीरो बन रहे हैं आप. उस वक्त कहोगे पहुंची क्यों नहीं, मुझे ड्रिप लग गई, सब पता है. हाँ, मतलब को सुई चुभ रही है, तुम आई नहीं रही. लेट्स कम टू TBH. सोचा था आपने कि इतना सक्सेसफुल हो जाएगा? यू न्यू? आई न्यू. यू बी सरप्राइज्ड बिकॉज़ आई
had Tabish in mind. I designed this show, and before I even shot the first episode, I knew कि जो मैंने questions लिखे हैं, ये Tabish in questions we will just take them and run. मज़ा आएगा बहुत. Okay. Because I knew his humor so well. I knew कि ये करेगा. हमें हंसाता है कमरे में बिठा के इतना ज़्यादा. यहाँ आ जाएगा तो हंसा के मार देगा. तो I knew कि स्टेज पे तो ऑडियंस होगी तो हाँ ये मैं चला कि मैंने लाइव ऑडियंस दी उसको ताकि उसको रिएक्शन मिले और एनर्जी मिले. और मैंने उसको सबूर तो मैंने नहीं दी, मैंने उसको मानी दे दिया खेलने के लिए. आयशा उमर दी थी, बट आयशा उमर थी तो वो घबरा गया था. तो आई वाज लाइक ठीक है, आयशा उमर वाज नॉट दैट फनी बट होगा. लेकिन सेकंड शो बहुत ज़बरदस्त चला गया और सबूर पे तो उसने उड़ा दिया. सो यू नो, सो आई न्यू दैट दिस वाज गोना हैपन. आई न्यू कि शो हिट है. और मैंने पहले कहा था फ्यूचर क्या है TBH का? या TBH इज़ आई थिंक इट्स ऑनेस्टली हो गया. अब यही तो नहीं कर सकते. तो मेरे पास एक उसके लिए जो अगला सीज़न है उसका मेरे पास अच्छा प्लान है. वो अभी हम देखेंगे कि क्या ये सीज़न जब फरवरी वगैरह में हम देखेंगे कि क्या वो जो मेरा प्लान है वो उस तरह करना है या किसी, क्योंकि अब उसमें काफ़ी स्टेक्स इन्वॉल्व है. नाशपाती का अपना स्टेक इन्वॉल्व है, वो भी चाहते हैं कि उनका कुछ तरीके से किया जाए. ताबिश का भी अपने आइडियाज़ हैं कि यार ऐसे नहीं ऐसे कर लें ऑब्वियसली. लेकिन अल्टीमेटली दे कम टू मी एंड दे डू आस्क मी कि क्या व्हाट डू यू थिंक. तो मैं इसको एज अ टीम प्लेयर लेके चलना चाहता हूँ. आई डोंट वांट टू डू इट कि मैंने जो किया है बस वही होगा, यू नो. तो सबकी सुन लेते हैं एंड वी कम टू अ टेबल एंड वी सिट एंड वी डिस्कस. लेकिन उसमें बहस होती है बहुत कि मतलब ताबिश बोलता है मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि शक्ल तो मेरी आ रही है, मैं फलाने का इंटरव्यू क्यों करूँ, मैं तो नहीं, यू नो. फिर मैं उसको जस्टिफाई करता हूँ कि देखिए सिर्फ हाँ ये फ़र्क पड़ेगा, ऐसा होगा. कुछ चीज़ें चैनल के लिए करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें व्यूज़ के लिए करनी पड़ती हैं. आई अंडरस्टैंड, मैं खुद भी नहीं करना चाहता, लेकिन यार उनकी भी सुने. वो कहते हैं यार देखिए हमारा जो चैनल है हमें तो पॉपुलैरिटी बेस है हमारा, हमें ताबिश की पर्सनल और जो चॉइस पे तो नहीं चलना चाहिए, हमें तो आवाम की चॉइस, यू नो, इस तरह के डिस्कशंस होते हैं हमारे. लेकिन TBH का एक कॉन्सेप्ट था और जो गेस्ट आप लोग लेकर आ रहे थे बड़े लाइन से चल रहे थे. वो कोई क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस पे आप लोग गेस्ट चूज करते हैं या अब क्लिक बेट इज बिकम is taking a little bit of priority in TBH? ये लग रहा है आपको? Yeah, I tell you what, when I first started this and till the second season, I had a huge say in what kind of guests we would like. But then obviously when something becomes so commercial, तो उसमें जिन लोगों के stakes होते हैं वो फिर they become more vocal and they start saying कि नहीं यार हमें ज़्यादा views चाहिए, you know. मेरी सोच हमेशा होती थी कि get a good mix of people, you know. Either from various professions or get a good mix of people. Like if you're getting a girl, तो मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि यार लड़की वो रहो जो talkative हो, you know, don't get a girl who just because she's famous, you know. तो आप हमेशा ऐसे लोग लाते हैं जो जिनके पास विट हो, कुछ बोल सके, कुछ हाजिर जवाबी हो, कुछ, you know, कुछ बात करने को हो. तो to some extent जो आप कह रहे हैं it makes sense to some extent. लेकिन जो रीसेंट अभी गेस्ट की लाइन आप लोगों की हम लोग देख रहे हैं उससे मुझे बिकॉज TBH एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है, तो जब प्लेटफॉर्म है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है. दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो ये कि आप जो लेकर आ रहे हैं तो आप इंडोर्स कर रहे हैं उनको और काइंड ऑफ ये ऑल्सो ये भी कह रहे हैं दूसरे लोगों को कि हाँ अगर आप भी ऐसी इवन इफ़ यू आर नॉट मायरा खान और वसीम अकरम और आयशा उमर, लेकिन आप फिर भी फेमस हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं और कुछ भी आप करें तो फेम इज़ द थिंग जिसको हम कर रहे हैं. तो एक ये भी चीज़ आप इंडोर्स कर रहे हैं TBH. दूसरा ये कि मुझे ये भी लग रहा है कि TBH को थोड़ा बैकलैश भी शायद आ सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो लोग बोले नहीं आपने इनको बुलाया, हम क्यों आए उस प्लेटफॉर्म पे. बहुत आ रहा है. सो क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या कुछ है जो होना चाहिए TBH को, बिकॉज इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म. जब हम मॉर्निंग शोज़ पे उठाते हैं बात, जब हम टॉक शोज़ पे बात उठा रहे हैं तो फिर TBH पे भी तो थोड़ी बहुत आई थिंक नहीं आनी चाहिए. देखिए मॉरल कंपस सही करें. अब सबका हम सबका मॉरल कंपस थोड़ा हिल गया है. देखिए मॉरल आप बात कर रहे हैं इसकी कि आपने फॉर एग्जांपल आपने मतीरा को क्यों बुलाया, दिस इज अ क्लिक बेट, दिस इज शी इज नथिंग, व्हाट इज शी डन, उसकी अचीवमेंट क्या है, उसने किया क्या. मैं नहीं कह रही है, नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा. नहीं आप परेशान नहीं हो, जिसको देरी गालियाँ मुझे. अच्छा हरीम शाह को क्यों बुलाया, हरीम शाह को क्या बुलाया, क्लिक बेट है, यू नो, ये तो सिर्फ आपने नंबर्स के लिए बुला लिया. बिजनेस है एक, आपने एक प्लेटफॉर्म हमने अवाम उन नास की फला बहबूद का नहीं खोला हुआ. एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोगों की राय से आपको आगाह करते हैं कि भाई ये उसने पूछा है, उनका इसके ऊपर ये ओपिनियन है, ठीक है. तो उस प्लेटफॉर्म पे आके लोग एक्सपोज भी होते हैं. उस पर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा कि आपने बुरे लोग क्यों बुला लिए, ये तो फ़नी भी नहीं है. लेकिन जहाँ पर हमें लगता है कि एक खातून है जिसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है
تو وہ جو بہت بڑی فالوئنگ ہے اس کو ایز اے بزنس مین اور ایز اے پروڈیوسر میں کیوں مائنس کروں؟ جسٹ بیکاز کہ میرا کوئی رسپانسبلٹی ہے، میری رسپانسبلٹی میری نہیں، رسپانسبلٹی آپ لوگوں کی ہے کہ آپ نہ دیکھیں. ہمیشہ چیزیں بنتی رہیں گی اچھی بری. میرا پلیٹ فارم عوام کی تربیت کے لیے نہیں ہے. آئی ایم سوری، یہ غلط ہے بالکل. ٹی بی ایچ از ناٹ فار یور گرومنگ، ٹی بی ایچ از فار یور انٹرٹینمنٹ. جس نے اس طرح صورت لینی ہے نا وہ لے گی. You can't stop this. You cannot. People want to pick up the phone and make videos of themselves doing various things. Some people become popular in that, and you can't stop it. You can't stop it. Our platform is not کہ ہم ان کو ریجیکٹ بھی کیوں کریں. یہ بھی انفیئر بات ہے. ایک بندی نے کسی بھی طریقے سے محنت کر کے اپنا ایک نام بنایا ہے, اس کو انٹرنیشنل نیوز چینلز ہی بلا کے انٹرویو کر رہے ہیں. ہم کیوں منع کریں؟ یو آر سیلیبریٹی مینس somebody who is popular. تو ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ ہر قسم کی پاپولر انسان کو بلا رہا ہے. ہم نے ایک پولیس والا ہی بلایا ہے, ہم نے حریم صاحب بلائی, ہم نے پولیٹیشین بلایا, ہم نے ایکٹریسز بلائے, ہم نے ایکٹر بلائے. تو تنقید کریں نا کہ آپ نے یہ اتنے فنی نہیں تھے, ان کو کیوں بلایا. یہ نہیں بول رہے, وہ بول رہے ہیں کہ آپ نے اس کو بلا کے دوسروں کو انڈورس کر دیا کہ آپ شاید آپ یہ کریں گے تو آپ بھی ایسے ہو جائیں گے. تو جو باقی لوگ بلا رہے ہیں وہ انسان ان سے کیوں نہیں ہو رہا انکریج؟ وہ حریم شاہ کیوں بننا چاہ رہا ہے؟ دیٹ مینس کے اندر ایک حریم شاہ ہے, ورنہ وہ کچھ اور بنے گا نا. وہ پھر ہبا علی بنے گا یا زرنش بنے گا یا جو منوشے بنے گا یا کچھ اور. تو جو لڑکی اور بندے میں اندر ہے وہ اس کو وہی اٹریکٹ کرے گا. تو ہمارا پلیٹ فارم انڈورس نہیں کر رہا, وہ آپ کے ریفلیکشن ہے بیسکلی. چیلنج کیا ہے ٹی بی ایچ میں؟ کچھ ہے ٹی بی ایچ میں چیلنج آپ کے لیے؟ ٹی بی ایچ میں چیلنج یہ ہے کہ یار تابش کتنے جوکس کر لے گا. ایک بندہ ہے, اس کو آپ نے 25 پروگرام آپ نے کروا دیے, وہ کتنے ایک پوائنٹ کے بعد things will start becoming mundane, the same, بالکل monotonous, will start repeating himself, the jokes will become the same, something will happen. So you have to reinvent the show every time. Okay. That is what I'm looking at now. اگر season 4 ہوگا تو وہ میں پوش کروں گا کہ وہ reinvent کیا جائے اور اس کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے کیا جائے. میرے پاس پلان ہے کہ میں کیسے کروں گا. آپ کو سب سے زیادہ مزے کا گیسٹ کون لگا؟ سب سے مشکل گیسٹ کون سا لگا؟ کس گیسٹ نے آپ کو سب سے زیادہ سرپرائز کیا؟ I think I really liked Mani's show because ایک تو وہ اسٹارٹنگ میں تھا, جو میری ایکسپیکٹیشن تھی اس سے بہتر ہوا اور I knew کہ یہ جمے گا, لیکن وہ جتنا اچھا ہوا مجھے وہ اس پہ بڑی خوشی تھی. پھر میں متیرا کے شو سے بہت سرپرائز تھا. I thought متیرا کو میں لا تو رہا ہوں اینڈ متیرا شاید تھوڑی ایسی باتیں کر دے جو ہمارے لیے بیک لیش ہو جائیں, بٹ شی واز آنیسٹ. She was like she actually, I was very happy کہ وہ بندی دل کی اتنی صاف ہے اور اس نے جو تھا دل اس نے بس میز پہ رکھ دیا. ہاں اس کو اس نے ریپنگ اس کی تھوڑی گندی پیپر سے کر دی, بٹ little bit of dirty talk here and there, لیکن the content of the show was not bad. It was brilliant content and she is not afraid. وہ میرے خیال میں جو میں سب سے اس کی ٹی بی ایچ کی جو ہائی لائٹ دیکھتا ہوں نا, وہ دیکھتا ہوں میں متیرا سیٹ کے پورے سارے ایپیسوڈ نکالنے. وین شی سیٹ نا میں نے ہر کتے کے لیے ایک کتا رکھا ہوا ہے, وہ آپ دیکھیں تو دیٹ از ایکچولی اسٹیٹمنٹ پورے پاکستان کی, جو پورے پاکستان کو سمجھانے کے لیے یہ پورے پاکستان کا ایک باقاعدہ اٹس اے پوسٹر, اٹس این امیزنگ اسٹیٹمنٹ. کبھی ایسا کیا تابش کو کچھ بتایا نہیں, اس کو ڈال دیا کسی سچویشن میں؟ وہ شیئر کرے کوئی اسٹوری. تابش کے ساتھ ہوتا تھا جیسے اس کو امپروو میں بھیج دیتا ہوں کہ آئی گیو ایم این امپروو سچویشن کے وہ بنتا ہے, بڑا اچھا بنتا ہے, شازیہ باجی بنتا ہے, وہ ایک باجی بنتا ہے. وہ شو میں کوئی گیسٹ کے ساتھ یا کچھ کیا؟ نہیں, سرپرائز نہیں کیا ہم نے اس کو. وی آلویز ٹیل ہم پہلے سے سب کلیئر ہوتا ہے. آئی تھنک تابش اینڈ آئی آر پریٹی, ہمارے جو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نا ایز اے ٹیم, وہ بڑی اچھی ہے. اس میں ہم دوسرے کو سمجھتے ہیں, وہ بھی سمجھتا ہے میری آدھی بات وہ پوری پکڑ لیتا ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ اس کی لمیٹیشنس کیا ہیں. تابش کو میں کتنا کھیل دے سکتا ہوں روم, تو میں اس کو بتا دیتا ہوں. سم ٹائمز ہیو ٹو ٹیل ہم کہ یار یہاں پر ذرا اس کی کلاس تو لو, لو, ورنہ پتہ ہے سونی سے جا رہا ہے, بہت گڈی ہو رہا ہے, وی نیڈ سم تھنگ ہیئر, کچھ تو نہیں, وہ نہیں لگاتے کان پہ, میں تو مائک بول دیتا ہوں, وہ بھی سن رہا ہوتا ہے. تو یہ پروسیس اگر میں تھوڑا سمجھوں تو کوسچنز آپ سارے اپروو کرتے ہیں, دے گو تھرو یو؟ نہیں, آئی میک دا کوسچنز. یو میک دا کوسچنز. ہاں, تابش مجھ سے بولتا ہے کہ سوال تو ہوتے نہیں ہیں, بٹ سوال ہوتے ہیں. دیر آر آلویز کوسچنز دیر, بٹ دا تھنگ از کہ میں تو 70 80 50 52 سوال پہلے لکھتا تھا, اب میں نے کم کرنا شروع کر دیا, میں 38 40 کوسچنز لکھتا ہوں. اور یہ کیسے کرتے ہیں آپ؟
हाउ डू यू कम अप विद दीस क्वेश्चंस? आप उस बंदे के हिसाब से बंदे को देख के या कोई रिसर्च करते हैं या क्या? मैं समझ आई नो द एंटायर इंडस्ट्री, जो भी आ रहा है मुझे उनके बारे में क्या नहीं पता, लेकिन मैं कभी भी डिटेल सवाल नहीं पूछ पाता, जैसे कि आपने जब 75 में स्टार्ट किया, ये नहीं होता हमारा। वो आपका तो कॉन्सेप्ट भी नहीं है ना, जरूरत नहीं है आपको। हम पूछते हैं, आपको जरूरत है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं अपने आप को बचा लूं, हमारे शो को ना आप अंडर एस्टिमेट करें कि डिटेल सवाल नहीं पूछते। नहीं, आप तो वाकई डिटेल सवाल पूछते हैं, हम नहीं पूछते, हम करते हैं और अच्छा करते हैं, जरूरत है डिटेल सवाल पूछने की। हाँ, और हम ये बहुत अच्छा करते हैं। वाली बात कैसे पता चलती? हाँ, ये बात देखिए, फॉर एग्जांपल आयशा उमर आ रही, तो उनसे हम वो बात करेंगे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग है कि आपका एक्सीडेंट हुआ था, उसकी डिटेल्स बताएं, राइट? फिर लाइक कभी नहीं पूछेंगे कि डू यू लाइक बीइंग अ मॉडल मोर और लाइक बीइंग एन एक्ट्रेस मोर। अब ये तो सवाल नहीं है ना यार, आप ये हम भी नहीं पूछते। नहीं, आप भी नहीं पूछते। वैसे दैट्स ट्रू, थैंक गॉड आपने मुझसे नहीं पूछा कि आपको एक्टर बनना पसंद है, डायरेक्टर बनना पसंद है। कौन सा सबसे अच्छा लगा, डायरेक्टर, होस्ट? नहीं, हम भी नहीं पूछते। हाँ ना, और वो ये इसका नॉर्मली फॉलो अप सवाल होता है, खाने में क्या पसंद है? हमने ऐसा कुछ नहीं पूछा आपसे। खाने में कुछ नहीं, खाने में मुझे दिमाग पसंद, बट लाइक यू नो, बट लाइक क्या सीरियसली ताबिश के तो क्वेश्चन लिख के देते भाई आयशा उमर को कि आप कोई मॉडलिंग का ऐसा वाकया बताइए जिसमें यू नो लाइक यू थॉट के कहाँ फंस गई हूँ, या कुछ आपके साथ कुछ हो गया, या आपने बैक स्टेज कुछ यू नो बोल दिया किसी ने, जब गिर गई। वैसे ताबिश ने तो वो सारे क्वेश्चंस का क्रेडिट एक खातून को दे दिया था, सहर नाम था या क्या था? नहीं, वो निम्रा, निम्रा, हाँ, आई डोंट रिमेंबर। निम्रा वो रिसर्च करती है, निम्रा रिसर्च करती है, निम्रा रिसर्च करके आती थी, देती थी। तो अब बिकॉज होता है कि भाई क्वेश्चंस तो मोर लेस सिमिलर ही होते हैं, तो आई वुड गिव निम्रा लाइक अ बंच ऑफ 80-100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस मेरे पास बने हुए दे दिए, उसमें से निम्रा पिक कर लेती है उस बंदे के हिसाब से, फिर मुझे भेजती है पहले, फिर मैं उसमें से काटता हूँ, उसको कम करता हूँ, फिर ताबिश को पहुँचता है, तो ताबिश को नंबर देती थी, ताबिश क्वेश्चंस, तो उसको आते हैं सही है जो भी, बट क्वेश्चन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इन TBH के सवाल ऐसा लिखो कि उससे बात निकले ताकि ताबिश उस बातों से कुछ पकड़े। इट्स अ टीम प्लेयर। बट सेट पे यार वो एक बार आपने एक्शन बोल दिया, फिर मेरा और किसी का कोई ताल्लुक नहीं है शो से, वो ताबिश रन करता है शो। उसके बाद फिर एडिट में आप बैठते हैं। हाँ, एडिट पे नाशपाती वाले बैठते हैं, मैं वहाँ भी नहीं बैठता। अच्छा, आप नहीं बैठते? मैंने द थिंग विद बीइंग अ क्रिएटर इज कि आप एक बनाते हैं कॉन्सेप्ट, एक फॉर्मेट, और बना के आप टीम को दे देते हैं कि आप उसको इस तरीके से करते रहो। जो पहला कट बना वो मैंने बनाया था बस। इशू नहीं होता आपको कि कभी आपको लगे यार ये क्या डाल दिया या वो नहीं डाला, ये प्रोग्राम चल पड़ता है, कंट्रोल? ओके, मेरे कंट्रोल इश्यूज हो रहे नहीं है। आई थिंक जिसका पैसा लगा हुआ है, जिसकी ज़्यादा स्टेक्स हाई हैं, उसको करना चाहिए। हाँ, इफ़ यू गेट स्टक समवेयर कॉल मी, आई विल फिक्स इट। लेकिन ये मेरा वो तरीका नहीं है कि मैं चढ़ जाऊँ ऊपर और ये करूँ कि नहीं आपने दिखाया नहीं, मुझे आपने किया नहीं। ओके, सो इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज इतना हमें वो शो हम लोग पसंद करते हैं, तो इसके पीछे की जो डिटेल्स हैं हमें वो मज़ा। मैं डिसएग्री भी करता हूँ, ये बात भी मैं क्लियर कर दूँ कि मैं डिसएग्री करता हूँ उन चीज़ों पे, जैसे वो कभी कभार स्टार्टर्स बना देते हैं कि डन देखें उन्होंने क्या कहा, लेकिन मुझे वो बस पसंद नहीं है तरीका, मैं वो उससे जैसे, लेकिन एक चैनल की अपनी भी एक सोच होती है और उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो TBH के बारे में क्या सबसे आपने इंटरेस्टिंग कमेंट कभी सुना हो या कुछ देखा हो या कुछ एक्सपीरियंस किया हो जो हमें से शेयर कर सकते हैं? मुझे तो बहुत खुशी हुई थी जब किसी ने मुझे कहा कि कपिल शर्मा शो से बेहतर है। ओके, मुझे फ़ोन आते हैं भी चैनलों वैनलों के कभी कभार कि यार कपिल शर्मा शो बना दे, ताबिश को लेके कपिल शर्मा शो बनाते हैं, वो निकल नहीं रहे ना उसमें से, बिकॉज दे नॉट ओरिजिनल। वी हैव आवर ओन ताबिश, तो वी हैव आवर ओन असफर, तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी है वो। बिफोर वी रैप अप, एक लास्ट, बिकॉज आई थिंक कि जो आपने सारी बातें की ना, अगर कोई स्टूडेंट देख रहा होगा तो मुझे तो लगता है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, स्पेशली वो पूरा पार्ट जो आपने बाहर एजुकेशन का बताया। दे कैन पिक अप अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस, आपसे उठा सकते हैं, यू नो, जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, या जनरली भी। तो जाने से पहले एक एडवाइस जो नए लोग इंडस्ट्री में आ रहे हैं या जो कंटेंट क्रिएटर हैं डिजिटल पे, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ओके, सो आई थिंक अगर इस फील्ड को एज अ प्रोफेशन आप देखना चाह रहे हैं तो यार वही वाली बात मैं रिपीट करूँगा कि ख्वाहिश में और टैलेंट में फ़र्क है। लेकिन अपने ढूंढें कि आपका टैलेंट है क्या। अगर आपका टैलेंट फॉर एग्जांपल साइंस में है, यू नो, इन सम फील्ड ऑफ साइंस, एंड यू स्टिल हैव द ख्वाहिश टू डू दिस, तो यूट्यूब चैनल साइंस का खोलें। हमारे यहाँ क्या होता है, शौक यूट्यूब चैनल खोलने का है, शौक सिंगिंग का है, शौक एक्टिंग का है, लेकिन टैलेंट साइंस का है। तो यूट्यूब चैनल जो है वो खोलते हैं एंटरटेनमेंट का, सिंगिंग का है किसी चीज़ का, नहीं, वो चैनल हिट तब होगा जो अपनी जिस चीज़ में आपकी टैलेंट है उसको प्रोजेक्ट करेंगे, तो आपका वो उस जैसे लोग आपके पास आएंगे, यू नो, ये प्रॉब्लम है। सो जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी क्रिएटिव काम करना है, इट हैज़ टू कम फ्रॉम व्हाट योर टैलेंट इज, व्हाटएवर योर, यू नो, एरिया ऑफ
expertise is. Thank you so much for your time. It was lovely. It was great. Thank I you. I hope it was fun. I think हमें तो मज़ा आया. आप बताएं आपका मैं तो बस बकवास कर रहा था. बोरिंग तो नहीं था फरा, तुम बताओ. नहीं, बिल्कुल बोरिंग नहीं था. And I hope सुनने वालों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें भी पता चलेंगी और आप हंसेंगे भी और मुस्कुराएंगे भी. So we wish you all the best for your future projects and we look forward to the movie जो आने वाली है इंशाल्लाह next year. See you on the premiere. Yes.